السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک جملہ صرف یاد رکھنا کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حق جو پلتا ہے وہ کانٹوں میں پلتا ہے، حالات اس کو موافق نہیں ملتے. پوری سیرت، پوری تاریخ مسلمان اسلام کہ ہماری پرورش کہاں ہوگی کہ مخالف فضاؤں میں. مخالف فضاؤں میں آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے. ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے. حالات آتے ہیں آدمی اللہ سے عافیت مانگے لیکن اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، مانگتا ہے، قرب ملتا ہے اس کو، اللہ کا قرب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی اللہ نے مخالف فضاؤں میں، حالانکہ بہت بڑے نبی، حالانکہ سب ہر کتاب کے اندر تذکرہ اور اللہ کے محبوب آخری نبی، لیکن حالات موافق تھے یہ کرنا. کبھی کھانا ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی کپڑے ہیں، کبھی نہیں ہے. ایک جوڑی کپڑا تھا حضور کے پاس، حدیث میں آتا ہے. انصاریہ ایک عورت تھی، اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کرتا پاجامے کی، تو آپ نے جو کپڑا پہنا ہے وہ مجھے دے دو. وہ لڑکا آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری ماں نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے بھیجا ہے تو کہنا ہے یہ مجھے دے دو آپ. تو آپ نے جواب دیا تیری ماں سے کہو میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے. یہ ہم نے جتنے بیٹھے ہیں کسی کے پاس صرف ایک جوڑا ہے، کسی کے پاس 10 جوڑے ہیں، کسی کے پاس 15 جوڑے ہیں، کسی کے پاس اتنے جوڑے ہیں کہ مرتے دن تک بھی چلے اس کے.
اور وہاں اللہ کے نبی ہے، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہا تیری ماں سے جا کر کے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں ہے میرے پاس۔ تو لڑکا ہے، لڑکے نے کہا امی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس۔ تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ حضور سے کہو آپ تو اللہ کے نبی، آپ کو تو کوئی نہ کوئی ہدیہ بھیج دے گا، ہمیں کون ہدیہ بھیجے گا؟ یہ آپ تو اللہ کے نبی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو ہدیہ دے دے گا، کوئی کہیں باہر سے ہدیہ آ جائے گا، مجھے تو کوئی دینے کا نہیں۔ تو آپ نے وہ جوڑا اتار کے دے دیا، صرف جو ہے لنگی پہن کے بیٹھے رہی۔ اذان ہو گئی، سارا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہے، اب آوے، لیکن آ نہیں رہے۔ ایک جگہ آنے کی خاص تھی، وہاں سے دیکھتے تھے کہ یہاں سے حضور آئیں گے، دروازے نہیں کھل رہا، الجھن ہوئی۔ اس وقت میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو ابو بکر اور عمر دونوں سامنے آتے تھے، کہ وہ دونوں کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں تھی، تو دونوں سامنے آتے تھے، گھر میں دیکھو پوچھو کیا حال ہے، آج کیوں دیر ہو گئی، سارا مجمع انتظار کر رہا ہے۔ تو اس مرتبہ دونوں سامنے نہیں آئے، بلکہ حضرت بلال کو بھیجا کہ بلال تم جاؤ دیکھو کیا ہے۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ ایسے خاص خادم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جون سے وقت میں چاہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ان کو اجازت تھی، ہر ایک کو اجازت نہیں تھی، حضرت بلال کو اجازت تھی، جب چاہیں، رات کو 2 بجے 3 بجے۔ اسی لیے صحابہ جو ہے کوئی مسئلہ اہم ہوتا تو حضرت بلال کو آگے کرتے تھے، ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ پر SMS کر دیں، یہ تو مسئلہ تھا نہیں۔ تو حضرت بلال گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بیٹھے ہوئے جو آپ، حضرت بلال نے کہا کہ حضرت سب انتظار کر رہے نماز کے لیے آپ کا، بھی میں کیسے ہوں، میرے پاس تو کرتا ہے ہی نہیں، یہ اظہار پہن کر بیٹھا ہوں، لنگی پہن کے بیٹھا ہوں۔ ارے ہوا کیا؟ یہ کہ وہ انصاری عورت نے جو 2 مرتبہ پیغام بھیجا، میں منع نہیں کر سکا، میں نے دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں سخاوت بھی، اور اس کو کہتے ہیں حق کی پرورش بھی، مخالف فضاؤں میں۔ حالانکہ اگر حضرت اللہ تعالیٰ چاہتے تو جنت کے کپڑے آ سکتے تھے، نہیں آ سکتے تھے؟ جب ہمارے پاس کپڑوں کی زیادتی ہے، ہم کپڑے پہن سکتے ہیں، تو حضور نہیں کر سکتے تھے؟ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حق ہے اگر تو فضائیں مخالف ہیں، کوئی مخالف ہوگا، کوئی آپ کی غیبت کرے گا، کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا، کوئی آپ پر تہمت باندھے گا، اور گاڑی چلتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ حق کو، اگر حق والے جم گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس حق کو عام کرے گا، اور عام ایسا کرے گا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت کو ڈالے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے حق والے کامیاب بنے، کامیابی نہ بنے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جب یہ قصہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت کون تھی وہ انصاری عورت، کیا تھی، کیا نہیں، اسی لیے اس انصاری عورت کا نام نہیں آتا۔ آپ نے نام نہیں بتایا، ارے وہ تھی، وہ خاندان کی، قبیلے مزینہ کی تھی، یا اوس والی تھی، یا خزرج والی تھی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں کون سی تھی وہ انصاری عورت، لیکن تھی انصاری عورت۔ آپ نے نام نہیں بتایا، تو تھے مدینہ میں، وہ آئی، اب میں منع نہیں کر سکا، میرے پاس تھا نہیں۔ اس پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ پیارے نبی جی، جتنا ہم نے آپ کو دیا ہے سارا کا سارا خرچ نہیں کیا کرتے، تھوڑا اپنے لیے بھی رکھو۔ یہ اصول آیا آسمان میں، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، جتنا ہے سب خرچ نہیں کرتے، کچھ اپنے پاس رکھو۔ اگر آپ
جتنا ہے سب خرچ کرنا شروع کرو گے تو ایسا بیٹھو گے جیسے ابھی بیٹھے ہوئے. باہر کیسے نکلو گے, باہر کام کیسے کرو گے, مسلمانوں کے بعد کیسے جاؤ گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچانا شروع کیا, زیادہ نہیں, کچھ جس سے اپنی ضرورت پوری ہو. لیکن یہ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر تک رہے. آپ کا جب انتقال ہوا تو حضور مقروض تھے. حالانکہ آپ کا جب انتقال کا آخری ایام جو تھے آپ کے, یہ فراوانی کے شروع ہو گئے تھے. آپ کے آخری ایام جو تھے وہ مال کے ریل پیل کے شروع ہوئے تھے. ایک دم تو ریل پیل نہیں ہوا تھا, لیکن فتوحات ہونے لگی تھی, ہدیے آنے لگے تھے. شہزادے جو ہے لاکھوں کے جوڑے لا کر پہناتے تھے حضور کو. یہ جو قصے ہوئے, ایک شہزادہ تھا, اس نے کہا کہ میں کئی 100 اونٹنیاں بیچ کر آپ کے لیے جوڑا لایا, آپ پہنیے. حضور نے پہنا. یہ قصے بھی ہوئے. لیکن پہن کر بھی ٹھاٹھ نہیں مارتے تھے جیسے ہمارے یہاں ٹھاٹھ مارتے ہیں. تھوڑا دو پیسہ آ جائے تو اوپر اڑنے لگتا ہے, اس کے بعد کرنے کا ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ سگریٹ پیتا ہو تو سگریٹ پینے کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے, ٹیڑھا ٹیڑھا چلے گا. مطلب کہ مال کی گرمی چڑھ گئی ہے اس کو, یہ مطلب ہے مال کی گرمی چڑھ گئی. وہاں یہ بات نہیں, وہاں اخلاق تھے, تواضع تھی, ایک دوسرے کو عزت دینا تھی, ایک دوسرے کا اکرام. یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی. آج ہمارے یہاں یہی چیز ختم ہو گئی. ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہو گئی. اب کب آئے گی کوئی عمر ابن عبدالعزیز جیسا پیدا ہو جو صفات پیدا کرے. ابھی تو ایک دوسرے کے دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس میں کیا ہے دے, اس میں کیا ہے دے, اس میں کیا ہے دے, اس میں کیا ہے دے. وہاں بات نہیں تھی. وہاں تو کوئی چیز تھی تو اس کو بہت اب دیکھو حضرت عمر کا زمانہ, حضرت عمر مسجد نبی میں جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں تو مال کی ریل پل بہت ہوئی ہے نا, بہت مال آیا حضرت عمر کے زمانے میں ماشاء اللہ. کسرا کا, قیصر کا, اور نجد سے مال آیا, وہاں سے مال آیا, بہت بحرین سے مال آیا, بحرین سے مال آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بحرین کا مال آیا ہے, لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ. تو صحابہ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے, تو سونے کے سکے ہی بھر کے دیتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں. لیکن جو اخلاق ہے وہ اخلاق تھے. اب حضرت عمر خطبہ دے رہے, حسن حسین جو ہے اچھے کپڑے پہن کر, سارا مجمع جو ہے کتے ہوئے. اور ظاہر بات ہے خطبہ جب دے رہا ہو آدمی اور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں تو مسجد نبی کتنی بھری ہوئی ہوگی. اور حضرت عمر کے زمانے میں مال بھی کتنا آیا, بہت آیا مال ماشاء اللہ. اس کا جو قالین آیا کسرا کا 2.5 ایکڑ لمبا تھا, لمبا تھا 2.5 ایکڑ. حضرت عمر نے اس پر کھڑے ہو کر مشورہ کیا کہ 2.5 ایکڑ لمبا تھوڑا قالین ہے, مسجد نبی کے باہر اسے رکھو. بچھا دیا, جنگل تھا وہ سب. حضرت عمر نے کہا بھی کیا کرنا ہے اس کا, تو 100% صحابہ نے رائے دی کہ اسے باقی رکھو, یادگار. یہ جملہ تھا, تذکیر, یادگار رہے گا. کیوں, قیامت تک حاجی آئیں گے, مسلمان آئیں گے, دیکھیں گے, کہہ رہے اتنا بڑا قالین. اس لیے کہ ایران میں قالین بہت اچھے ہوتے ہیں. ایرانی قالین ساری دنیا میں مشہور ہے. یہ حرم شریف میں بھی جو قالین لگے وہ ایرانی قالین ہے. پہلے اٹلی کے منگائے تھے لیکن وہ پسند نہیں آئے, تو انہوں نے ایران سے آرڈر دے کر بنوائے حرم شریف میں. ان کی ساخت اچھی ہوتی ہے. حضرت عمر نے کہا بھی کیا کریں اس کا, تو سب نے رائے دی. رائے دینے والے میں کون ہے, عبد الرحمن ابن عوف بھی, حضرت عثمان بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں, عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. یہ سب بڑے بڑے ہیں. اور ان کے رائے کے اوپر حضرت عمر فیصلہ کرتے تھے. سب جب 100% رائے یہ آئی کہ یہ اسے یادگار ہے,
مسلمانوں کی کہ اتنا بڑا قالین اللہ نے بھیجا ہمارے حضرت عمر کے زمانے میں، اسے باقی رکھو۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کیا؟ دیکھو بھائی، آپ لوگوں نے کہا یادگار، لیکن یہ قالین گناہ کی یادگار ہے۔ اس قالین پر زنا ہوئے، اس قالین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ ہوئی ہے، اس قالین پر شرابی پی گئی ہے، اس قالین پر غیبتیں ہوئی ہیں، اس قالین پر مارا گیا ہے، لوگوں کی عزت لوٹی گئی ہے۔ یادگار تو ہے لیکن گناہ کی یادگار ہے، میں گناہ کی یادگار باقی رکھنا نہیں چاہتا۔ تب جا کر حضرت عمر نے وہ قالین کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کی، سب جگہ بھیج دی، مدینہ میں بھیجے، مکہ میں بھیجے، یہاں تک کتابوں میں کہ کوئی دیہات اتنا دور تھا کہ وہاں صرف 5 مکانات تھے، حضرت عمر نے گھوڑے وہاں بھی بھیجے، دوڑائے، وہاں تک پہنچا دو۔ بھئی مکہ مدینہ یہ تو مرکزی جگہ ہے، یہاں تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں، مکہ میں بھی آتے ہیں، مدینہ میں بھی آتے ہیں، تو یہاں تو ترتیب دے دی حضرت عمر نے، لیکن بس رہا کو جہاں تک ان کی حکومت تھی حضرت عمر کی، سب جگہ گئی۔ تو میں حضرت حسن حسین کا قصہ سنا رہا تھا، اتنا مال آنے کے بعد بھی جو حضور کی تربیت تھی وہ تھی، بگڑے نہیں تھے۔ آج میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چلہ دے کر آدمی بنتا بھی ہے، 3 چلہ دے کر آدمی بگڑتا بھی۔ یہ ہمارے والد صاحب مرکز میں کہتے تھے حضرت جی کے سامنے، اور حضرت جی کہتے تھے کہ صحیح ہے۔ اخلاص کے ساتھ چلہ دیا، اخلاق کے ساتھ چلہ دیا، وقت کی حفاظت کی، وقت کو سنبھالا، اور اپنا جو ہمارے کام کی ترتیب، اس ترتیب پر چلا تو آدمی بن کر آئے گا، اور اگر وہ نہیں تو آدمی بگڑ کر آئے گا۔ ہماری جماعت جا رہی تھی 1.25 سال کے لیے یورپ وغیرہ میں، مدینہ منورہ سے لمبا ہمارا سفر ہوا تھا مدینہ 1977 میں، 1977 1978 یہ سمجھ لو کہ 2 سال ہمارے سفر ہوئے تھے، مکہ، مدینہ، خیبر، پھر جو ہے مدائن صالح علیہ السلام کے گاؤں، علا لیلا مجنون کا گاؤں، تبوک سے آگے چلو تو پھر یہ تو جارڈن آ گیا، جارڈن سے آگے چلو تو پھر سوریا آ گیا، شام آ گیا، شام سے آگے چلو تو ترکی آ گیا، ترکی سے آگے چلو تو چلتے 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 جو ہے بیلگراڈ آ گیا، یورپ کا ملک۔ اور بیلگراڈ میں جب ہم پہنچے بہت زبردست سردی تھی بیلگراڈ کے اندر، یورپ آ گیا نا، وہ تو یورپ میں بہت سردی، بہت سردی۔ کیا کریں، مسجد کا کچھ پتہ نہیں، اس دور میں اتنا کام کا پھیلاؤ بھی نہیں تھا، ہم 5 آدمی تھے، مسجد کا کچھ پتہ نہیں، مسجد کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، اور برف باری، رات کا وقت، شب جمعہ، یہ آج شب جمعہ ہے نا، وہ شب جمعہ تھی ہماری، وہ شب جمعہ ہم کبھی بھولیں گے نہیں۔ پورا لمبا سفر ہے، 1.25 سال کا۔ کبھی کارگزار سنے کہ پہلے حسن حسین کا قصہ سنا دوں، یہ رہ جائے گا۔ اب سارا مجمع بھرا ہوا ہے، حسن حسین بھی کپڑے وپڑے پہن کر، اب تو بڑے ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال ہوا تو 6-7 سال کے تھے دونوں، حسن اور حسین۔ اب دور فاروقی، دور صدیقی گزر گیا، اب جو ہے دور فاروقی آ گیا، تو دور فاروقی تو لمبا چلا ہے، یہ بھی تھوڑے بڑے ہو گئے، اور جو ہے تھوڑے سے حالات بھی مدینہ منورہ کے بدلنے لگے، لوگوں کی نگاہیں بدلنے لگی۔ رذائل جو شروع ہوتے ہیں وہ رویوں سے شروع ہوتے ہیں، میرا ایک جملہ یاد رکھنا، رویہ، اچھا رویہ یہ زندگی بھر آدمی یاد رکھتا ہے، اور برا رویہ یہ بھی زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ ہوائی جہاز میں ہم آ رہے تھے، سعودی ایئر لائن تھا، اور اس زمانے میں ہوائی جہاز کے اندر وہ کارڈ بھرنے کے لیے دیتے تھے، میں تھا، میری اہلیہ تھی، ہم لوگ فرسٹ کلاس میں تھے، اور اب وہ کارڈ بھرنے کے لیے دیا انہوں نے، جدہ سے آ رہے تھے، اب ہمیں انگریزی آتا نہیں ہے، بڑے پریشان۔ میں نے کہا یار یہ اب کیسے بھریں گے، وہ تو پیچھے
کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، مولوی صاحب تھے، وہ بھی عام طور سے مولوی صاحب اخلاق والے نہیں ہوتے ہیں، یہ برا مت ماننا، میں خود مولوی ہوں نا، میں ہماری برادری کو خوب جانتا ہوں، میری برادری جو ہے علماء کی میں خوب جانتا ہوں، اور بہت جھیلا ہے میں نے۔ آج میری عمر 70 سال 71 سال کی ہوئی ہے، لیکن مجھے جتنا تجربہ مولویوں سے پڑھا ہے کسی سے نہیں پڑھا، کیونکہ میں اس میدان کا آدمی ہوں، تو میں تو لکھنے لکھانے پڑھنا پڑھانا، یہ وہ مولوی صاحب تھے، میں نے کہا یار ان کے اندر اتنے اخلاق اچھے کیسے آ گئے؟ وہ آئے بھاگے آئے السلام علیکم مولانا، میرٹھ کے تھے، میرٹھ کے بہت اچھے یہ اخلاق، السلام علیکم مولانا۔ اچھا والد صاحب زندہ تھے ہمارے، والد صاحب کو لوگ سب پہچانتے تھے، تو والد صاحب جو ہے وہ آئے، مولانا وہ آپ کو کارڈ دیا لڑکی؟ ارے بھائی میں پریشان ہوں، مجھے دے دو، مجھے میں انشاءاللہ جو ہے تو بھر دیتا ہوں ترتیب سے، میں انگریزی جانتا ہوں۔ ارے میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی، کیا بھر دیا اس نے۔ اب وہ مولوی صاحب کا یہ رویہ جو ہے نا، یہ اب تک مجھے یاد ہے، اب تک، اور اب تک اللہ تعالیٰ ان سے واقعی کام لے رہا ہے، جسے کہتے ہیں کام لینا، واقعی کام لے رہا ہے۔ رونے دھونے والا آدمی، اسی مولوی صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے علاقے کے پروگرام کبھی بہت کم ان کے پروگرام ہوتے ہیں، عام طور سے مجمع انہیں جانتا نہیں ہے، لیکن کچھ جگہ جاتے ہیں وہ، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ بھی جو ہے گٹھامن سے ہمارا گاؤں جو ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والے پیدا کرے گا۔ ایک تو ابا پیدا ہوئے، پھر ابا کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ہم سے کام لینا شروع کیا، پھر اس کے بعد مدرسہ قائم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے، یعنی کئی امور ایسے ہیں کہ جو ہماری پوری برادری میں نہیں ہے، وہ گٹھامن میں ہے، تو ان کا رویہ یاد ہے۔ ہمارے شکیل بھائی مرحوم، میں روزانہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، روزانہ، کوئی دن ناغا نہیں جاتا، شاید کوئی دن جلدی میں جاتا ہوں، اور کب دعا کرتا ہوں جب میں سبق بھیجتا ہوں، درس قرآن بھیجتا ہوں نا، درس قرآن، تو شکیل بھائی ہم کہتے تھے کہ 10-15 آدمی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو شکیل بھائی کہتے تھے بھی مولانا یونس صاحب کا جو درس قرآن ہے یہ پیور گھی ہے، پیور گھی، یہ جملہ کہا انہوں نے، پیور گھی ہے یہ۔ تو روزانہ جب میں وہ درس قرآن بھیجتا ہوں تو اسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ شکیل بھائی کی قبر کو روشن کر دے، یہ رویہ یاد ہے۔ اور جس نے غلط رویہ کیا، یہ کیا وہ بھی یاد ہے، تو رویہ یاد رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عائشہ سے کہتے تھے کہ میں سب کچھ بھول گیا لیکن کچھ رویے کچھ لوگوں کے مجھے یاد ہے، پھر حضور گناتے یہ یاد ہے، یہ یاد ہے۔ تو حضرت حسن حسین یہ بڑے میں تربیت بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسی کی تھی ان لوگوں کی، بھرے مجمع میں آئے دوڑے ہوئے، اور سارا مجمع دیکھ رہا ہے، ارے صاحبزادے اچھے کپڑے پہن کر، جمعہ کا دن تھا نا، خوشبو لگا کر، دونوں ایک کے پیچھے، اچھا یہ بھی کہ کبھی ایک آگے بڑھے تو دوسرا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، آپ سمجھ گئے نا، ایک آگے بڑھ، ایک ہے میں آگے جاتا ہوں، ایک ہے، اور مسجد نبی بھری ہوئی جمعہ کا دن، اور حضرت عمر خطبہ دیتے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد دونوں کے دونوں ممبر پر چڑھ گئے، اور ممبر پر چڑھ کر حضرت عمر تو خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عمر کا تو ایک مقام تھا، جنات بھی ڈرتا تھا، شیطان بھی ڈرتا تھا، انسان بھی ڈرتے تھے، کسی جگہ سے گزر جاویں تو وہاں پر جو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے حضرت عمر گزرے ہیں، اور ملہم تھے، کوئی چیز دل میں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرتا تھا، بہت بڑے قصے ہوئے ہیں اس کے، ملہم، ان کو ملہم کہتے تھے، حضرت عمر کو حضور کو رائے دیتے تھے، اور کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو، اور کبھی جو ہے حضرت ابوبکر کے خلاف بھی رائے دیتے،
حضرت عمر یا غزوہ طائف جب ہوا تو خواب دیکھا، بہت چونٹیاں ہے، بہت یہ ہے، بہت یہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا کریں ہم لوگ، مکہ تو فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، ابھی طائف والوں کا مسئلہ ہے یہ، حالانکہ طائف میں حنین میں بھی یہی لوگ آئے تھے قبیلے بنی سعد والے، لیکن کچھ مسئلہ ایسے تو کچھ لوگ طائف والوں نے بہت پریشان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کہتے خواب کہ یہ خواب دیکھا، صدیق اکبر نے خواب دیکھا یا کس نے دیکھا یہ تو مجھے یاد رہا نہیں، لیکن خواب دیکھا، تو اب بیٹھے مشورے کے لیے کیا کریں حضرت؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بس ہم جمے رہیں اور جم کر یہی رہیں اور فیصلہ کر کے جائے، مکہ والوں کا فیصلہ ہو گیا، حنین کا فیصلہ ہو گیا، ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، یہ صدیق اکبر نے کہا۔ حضرت عمر نے کیا کہا، حضرت ان کی باتوں ہی مت آنا، ان کی باتیں مت آنا، ابھی فتح نہیں ہوگی ہمیں، یہ بغیر ٹینشن کے بغیر لڑائی کے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، آئیں گے، لیکن اگر آپ نے اس وقت قدم اٹھایا تو عرب جو ہے پورا مخالف ہوا کھڑا ہے فتح مکہ کی وجہ سے، حنین کی وجہ سے، اور ہمارے پاس ہتھیار بھی کم ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھی بھی کمزور ہو گئے ہیں، سفر میں چل رہے ہیں نا بھائی، مکہ مدینہ منورہ سے فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے بعد پھر حنین آئے، پھر حنین میں بھی کافی ٹھہرنا ہوا، حالات آئے حنین کے جو بھی ہوا، سارے قصے تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تو اس وقت میں عزت آبرو کے ساتھ ہم واپس مدینہ منورہ چلے جائیں، اور حضرت ابوبکر کیا کہہ رہے تھے، نہیں حضرت نہیں، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کم شہر، آپ نے فرمایا نہیں، دیکھو رائے کا اظہار کرو، رائے پر اصرار مت کرو، رائے کا اظہار، رائے پر اصرار نہیں، آپ نے فرمایا میرا فیصلہ وہی ہے جو عمر کا فیصلہ ہے، اتنا ان کو اللہ سے قرب تھا حضرت عمر کو، روتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، حالانکہ ان کے زمانے میں فتوحات تو بہت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی حقیقت وہ نہیں بولے، ہمارا مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب کتنا پیسہ آیا جب کام شہر سے، ریاض سے، کبھی دمام سے، جدہ سے، عرب لوگ جو ہے تھیلیاں بھر بھر کے لاتے تھے ریال، یہ جوتے کے ڈبے ہوتے ہیں نا، جتنے جوتے رکھے جاتے ہیں نئے جوتے، وہ بھر بھر کے ڈالر لاتے تھے، ڈال جاتے تھے، کتنا فتوحات ہے، اور ہم دیکھتے تھے کہ دیکھو یہ عرب آیا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ دے رہا، کام کے لیے، ہمارے ساتھیوں کے لیے، لیکن وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے، بھی میں تو میرے جوتے جو ہے کھیڑا افغان سے منگواؤں گا، تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے کھیڑا افغان سے آتے تھے، کھیڑا افغان ان کا گاؤں ہے، اور میرے کپڑے بھی وہیں سے آئیں گے، اور کہتے تھے مولانا یونس تم بھی اپنے والد سے کہنا کہ وہ بھی گٹھامن کے ہی جوتے پہنے، ہماری زندگی میں تبدل نہیں آنا چاہیے، مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ مجھے قرآن کے ترجمہ کا جو شوق ہوا، بھئی اتنا بڑا کام اللہ نے سے لیا، وہ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن دل میں شوق کیسے آیا، شوق آنا چاہیے بھئی کوئی چیز کا کہ اتنا بڑا کام کیسے کروں میں، تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ہمیشہ میرے والد سے چمٹ کر رہتا تھا، ان کی تھیلی اٹھاتا تھا ابا کی، اور یہ دونوں بزرگ حج کا مہینہ اور حرم پورا بھرا ہوا، پورا حرم بھرا ہوا، تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مولی عمر میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، اب ہمارا مجمع بہت بڑھ رہا ہے، سب جگہ پر لوگ ماشاء اللہ نکل رہے ہیں، اور اس وقت میں کافی عروج تھا، اب وہ عروج نہیں ہے، اب زوال ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، یعنی خوشبری مت رہنا، اب ہم نیچے جا رہے ہیں، صرف مجمع پہ دیکھنے کو عروج نہیں کہتے، اندر کی صفات میں دیکھا جاتا ہے، وہ ٹائم صفات کا تھا کہ جنات میں نکلتے تھے اور علماء متوجہ رہتے تھے، سارے کے سارا ایک گولڈن پیریڈ تھا وہ، تو میرے والد صاحب سے کہا میری ایک خواہش ہے، اب اللہ کون پوری کرے گا میری خواہش، میں تو بوڑھا ہو گیا، تم بھی بوڑھے ہو گئے، یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، اب میں نے کہا اپنی خواہش تو بتاؤ، یہ کہا میری خواہش یہ ہے کہ قرآن شریف کا 29واں 30واں پارہ کو اس کا آسان ترجمہ کر، بس
اور ہمارا ساتھی کرے. ابا نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہمارے ماحول کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں عام طور سے ائمہ جو نماز پڑھاتے ہیں، اور فجر میں ہو، مغرب میں ہو، عشاء میں ہو، عام طور سے انہی 2 پاروں میں سے پڑھتے ہیں. عربوں کی طرح تو ہے نہیں کیسے بیچ میں سے پڑھ لیا، وہاں سے پڑھ لیا، وہاں سے پڑھ لیا، یہ صلاحیت ہمارے یہاں ہے نہیں. لیکن اس میں سے پڑھتے تو کم سے کم ہمارے مجمع کو اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کیا کہتا ہے. اتنا بڑا مجمع ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے. یہ مولانا سیف خان صاحب میرے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوا سن رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو ابا نے کہا حضرت کے سامنے رکھیں گے. تو ٹھیک ہے حضرت کے سامنے رکھیں گے. حضرت جی کے سامنے رکھا تو حضرت نے کہا بھئی آپ جو کہتے ہو صحیح کہتے ہو کہ ہمارے مجمع کو قرآن سے جوڑنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیسے جوڑے، کس کا یعنی کیسے ترجمہ کرے، کون کرے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں. میں میری بات کر رہا ہوں. اگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے یا جو انہوں نے لطائف لکھے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا. میں بیٹھا ہوں دیکھتا رہتا ہوں تو میرے بیٹا مفتی حذیفہ کو پوچھتا ہوں کہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اس کا ذرا مجھے سمجھا کیا چیز ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا تھانوی. اب وہ چونکہ جوان ہیں، ابھی تازہ پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ مجھے سمجھا دیتے اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ حضرت تھانوی کی حد تک سر آنکھوں پر، لیکن مجمع نہیں سمجھے گا اسے، اس لیے اسے بیان مت کو. وہ بڑوں کی باتیں یہ میں نے میرے دل میں لی ہوئی تھی بات. ابا کا انتقال ہو گیا، مولانا سید قاسم رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت جی کا انتقال ہو گیا. میں مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور سب سے پہلے ترجمہ آیا تقی عثمانی کا، لکھا ہوا تھا آسان ترجمہ قرآن. میں نے بچے سے کہا لانا وہ ترجمہ اٹھاؤ. ترجمہ اٹھایا. میں نے کہا ارے یار ہاں یہ اگر مفتی تقی صاحب نے ترجمہ کیا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر میں نے بات کی. 2 مہینے وہاں لگاتا تھا مرکز میں، 2 مہینے یہاں آتا تھا. تو مولانا زبیر صاحب نے کہا یہ بہت اچھا ہے اگر یہ ہو جائے. ہمارا اتنا بڑا مجمع ہے، ہمارا مجمع قرآن شریف ایک تو پڑھتا نہیں ہے. مولانا زبیر صاحب کہتے تھے ایک تو قرآن پڑھتا نہیں ہے، اور اگر پڑھے گا تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہتا ہے. اور اگر پڑھنا شروع بھی کیا تو کوئی کسی کو روک لے گا، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. تو ہمارے بھوپال کے اقبال حفیظ تھے، ابھی بھی زندہ ہے اقبال حفیظ، تم جانتے ہو اقبال. جب میں نے کام شروع کیا تو ان کے والدہ کا مجھے فون آیا، ان کے والدہ بھوپال سے، کہ مولوی صاحب یہ قرآن کا ترجمہ، اس وقت ترجمہ آ گیا تھا، قرآن کا ترجمہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن میری اپنی خواہش ہے کہ لفظ بلفظ ترجمہ بھی ہونا چاہیے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے. میں نے کہا امی آپ دعا کرو. اب وہ تو مرمرا کے چلی گئی، لیکن اب ہم 25 پارے تک پہنچے. اب وہ لفظ بلفظ ترجمہ 25 پارے تک پہنچے، 5 پارے باقی ہے. دعا کرو کہ میرے مرنے سے پہلے یہ کام بھی ہو جائے. تو وہاں زبیر صاحب نے تذکرہ کیا. اب تو وہاں زبیر صاحب نے تذکرہ وہاں تو اب میں جو جاتا تھا مولانا کو کبھی 5 صفحے 2 صفحے، تو مولانا کہتے تھے 2 مہینے میں اتنا کام کیا. میں نے کہا حضرت یہ بھی بہت ہے، یہ تو قرآن ہے، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کس کا کیا ترجمہ ہے، کس نے کیا کیا ہے، وہ سب ملا کر کام کرنا پڑتا ہے. پورا قرآن آ گیا. جب پورا قرآن آیا تو مولانا زبیر صاحب نے اپنی سر پہ رکھا. میں نے کہا یہ حضرت جی کی برکت ہے. حضرت جی کہتے تھے کہ ترجمہ ہونا چاہیے. چلتے گئے. آج الحمدللہ کئی قسم کے ترجمے وجود میں آ گئے. انگلش کے بھی آ گیا. یہ سب اللہ کا نظام ہے. میں تو حضرت حسن حسین کا قصہ سنا رہا تھا. تربیت ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میری نصیحت ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. کامیاب ہونا چاہتے ہو خاموش رہو، اور کسی کے بارے میں بھی اپنے دل کے اندر برائی مت رکھو. سب اچھے ہیں، اپنی برائی رکھو دل کے اندر کہ میں خراب ہوں. کسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ دیکھو میرے سامنے کسی کی برائی کا تذکرہ مت کرو. میں چاہتا ہوں تمہارے پاس آؤں، میرا دل جو ہے نا وہ خالی ہونا چاہیے. تو میرے دل میں قرآن اترتا ہے، آسمانوں سے وحی آتی ہے، اور اس میں کچرا ہو. اور ایک مسئلہ یاد رکھنا
جو کچرے والا دل ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کچرے والا دل کیا مطلب؟ جس دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بھرا ہوا ہے کسی کے بارے میں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں نیچے ملے گی. یہ مسئلے پر تو سارے علماء کا اتفاق ہے، کوئی ایک عالم بھی مخالف نہیں ہے اس کے. حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے، ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے. اسے کہتے ہیں قلب سقیم، بیمار دل. جس دل کے اندر بیوی کے بارے میں کچھ بھرا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھرا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھرا ہے، وہ آدمی گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آدمی گیا، یہ بگڑا ہوا ہے. اور ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک حدیث وائرل کی تھی، حشر کے میدان میں اس آدمی سے اللہ بات نہیں کرے گا اور اس آدمی کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے حج کرنے والا ہو، چاہے عمرہ کرنے والا ہو، دین کے کام کرنے والا ہو. کتنی بڑی وعید ہے. اللہ دیکھے گا بھی نہیں حشر کے میدان میں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ جتنی نیکیاں کرنے والا ہو. پوچھا گیا کون ہے وہ مرد وہ عورتیں؟ بولے وہ مرد وہ عورتیں اس سے مراد ہیں جن کے زبان کی شر کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بد زبان، بد کلام، اس کے پاس ارے میں نہیں یار وہ پتہ نہیں بیٹھیں گے تو دنیا بھر کی سنائے گا، دنیا بھر کی باتیں کرے گا. آپ نے یہ وعید فرمائی. ایک ہفتے کے اندر 1 کروڑ تقریباً 40 لاکھ آدمی انہیں دیکھا ہے ساری دنیا میں. ایک ہفتے میں، ایک ہفتہ ہوا بدلے دیا. ہمارے گجرات کے سفر میں تھے، اس گئے آج سے پہلے گیا. 1 کروڑ 40 لاکھ آدمی حوالے میں نے نہیں دیے. اس میں تو حوالے مجھے معلوم ہے، بیہقی ہے، بخاری ہے، یہ ہے وہ. ایک مضمون ایسا تھا اس لیے میں نے صرف کہہ دیا کتابوں میں لکھا ہے. کئی چیزیں ایسے کا حوالہ نہیں دیا جاتا، مبہم رکھا جاتا ہے. اب تو کتنی بڑی وعید ہے. اس لیے دل کا صاف رکھنا ضروری ہے. اگر بیمار دل، عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، قبول نہیں کریں گے. ہم نیکی دے دیں گے، نیکیاں لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں کچھ رکھتے ہی نہیں. آپ کا حجۃ الوداع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حجۃ الوداع میں بہت قصے ہوئے. میں نے صرف 12 پارٹ بنائے. آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میرا مضمون چل رہا ہے، 193 پارٹ ہو گئے ہیں اس کے. 300 پارٹ میں نے بنائے ہیں اس کے. ابھی 100-125 پارٹ باقی ہے. پوری سیرت تو نہیں آئی لیکن تھوڑا اہم مضمون اس کے آ گئے ہیں اس کے اندر. تو اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں تھا، میں نے سوچا کہ حجۃ الوداع کا بھی کچھ بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کیسے ہوا. تو صرف 12 پارٹ میں بنا سکا، بس باقی بنا نہیں سکا. وہ بھی 100-150 پارٹ بنیں گے اگر بنانے جائیں گے تو. لیکن اب ہم میں تو ہمت نہیں ہے. اب اللہ جسے توفیق دے گا بنائے گا. تو اس میں تو میں حضور کے دل کی صفائی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چلتے ہوئے اپنے اسٹیشن طے کر دیے تھے. فلاں رات فلاں جگہ، فلاں رات فلاں جگہ، فلاں رات فلاں جگہ، فلاں رات فلاں جگہ. ایک رات کے بارے میں آپ نے کہا تھا مقام ابا میں ٹھہریں گے حج کے لیے جاتے ہوئے. ماں کی قبر کے قریب نہیں لیکن وہ وادی میں ٹھہریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ ہو گیا تھا، مدینہ منورہ سے چلیں گے، 1 رات یہاں، 1 رات یہاں، 1 رات یہاں، 1 رات یہاں، اور مقام ابا کی بھی 1 رات. اب آج جیسے جمعرات کا دن ہے، مثال دے رہا ہوں میں، اور سفر شروع ہوا ہے تو شب جمعہ کہاں گزاریں گے؟ مقام ابا میں. اس اعتبار سے تیاریاں ہوتی تھی. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس رات میں مقام ابا میں ٹھہرنا ہے اس سے پہلے والا دن، اس دن میں حضرت صفیہ کی اونٹنی بیمار ہو گئی، نظر لگ گئی، بیٹھ جاتی تھی. سارا قافلہ ساتھ ہے، حضرت صفیہ کی اونٹنی پیچھے رہ جاتی تھی. آپ نے فرمایا کہ صفیہ کہاں ہے؟ پیچھے کیوں رہے گی؟ اونٹنی کچھ بیمار ہے. ارے اب حضرت صفیہ نے دیکھا
کہ سب کی اٹھنیاں برابر چل رہی ہیں، میری اٹھنے کو کچھ ہو گیا تو حضرت صفیہ جو ہے رونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت یہ تو حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے آپ کا، میرا حج میں نہیں کر سکوں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ میری اٹھنی کی حال یہ. آپ نے فرمایا تم جو ہے جذبات میں نہ ہو، اگر تمہاری اٹھنی بیمار ہو گئی، کوئی مسئلہ ہوا، اتنا بڑا قافلہ اپنی ماں کے لیے اٹھنے نہیں دے گا. کتنا بڑا قافلہ ہے حاجیوں کا. لیکن اگر صفیہ جو ہے جذبات میں رہی. حدیثوں میں آتا ہے اتنا روئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھے اپنے کپڑے لے کر. پھر رو مت رو مت، جہاں حضور منع کرتے تھے وہ جذبات میں آتی تھی، آواز نکل جاتی تھی. جب آواز نکلنے لگی تو پھر یہ حضرت عائشہ وغیرہ آ گئی، ام سلمہ ساری مائیں آ گئی. حجۃ الوداع میں ساری مائیں ساتھ تھی. فتح مکہ میں صرف 2 مائیں ساتھ تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ. فتح مکہ میں غزوہ تھا، اس لیے آپ نے سب ماؤں کو ساتھ نہیں لیا کہ پتہ نہیں وہاں غزوے میں کیا ہوتا ہے، کون مرتا ہے کون جیتا ہے، کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ سارا یہاں تو حجۃ الوداع ہے، حج ہے، تو حج میں سب ماؤں کو ساتھ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جو ماں بھی آ کر سمجھاوے یہ اور زور زوروں میں. بے صفیہ کیا ہوا، ہماری اٹھنے دے، تم لے لینا، یہ لے لینا بھائی، میری اٹھنی ایسا ہوا کیوں؟ آپ نے جو اعلان کیا. اچھا بھائی دیکھو، سنو بھائی سنو آج کی رات کہاں گزارنی ہے؟ مقام ابوا میں. اور حضور کو کتنی خوشی ہوگی کہ ماں کی قبر کے قریب وہاں میں ایک رات گزاروں گا. ایک ماں کا پیار تو ماں کا پیار ہوتا ہے نا. تو آپ نے اعلان کر دیا بھائی چلو آج جو ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں، خیمہ ڈالتے ہیں، آج کی رات وہاں نہیں گزاریں گے، آج کی رات یہیں گزار لیں گے ہم. اس لیے کہ صفیہ جو ہے تھوڑے جذبات میں ہے. اب جو ہے مقام ابا بعد میں اس کو ملتوی کر دیا. ہو گیا فیصلہ، سب نے سامان اتار لیے اور سب کے خیمے لگ گئے. امہات المومنین کے خیمے الگ الگ لگتے تھے، صحابہ ہی لگاتے تھے امہات المومنین کے خیمے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس ماں کی باری ہوتی تھی وہ مغرب کی نماز کے بعد وہ ماں حضور کے خیمے میں پہنچ جاتی تھی. آپ کے لیے پانی، کھانا، مسواک، جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ تیار کرنے کے لیے وہ ماں چلی جاتی تھی. اتفاق ایسا تھا کہ آج کی رات میں باری بھی حضرت صفیہ کی تھی. یہ اتفاق تھا. اب حضرت صفیہ کو جب مسئلہ حضرت صفیہ سمجھ گئی کہ ارے میری وجہ سے پورا قافلہ رک گیا، حضور بھی رک گئے میری وجہ سے. اور حضور کی تمنا تھی کہ میں میری ماں کی قبر کے قریب اس میدان کے اندر رات گزاروں. ظاہر بات ہے کہ دل میں آتا ہے میں دعا کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، پرانے دن یاد کروں گا. 5 سال کی عمر کا تھا، میری ماں کو دفن کیا میں نے یہاں پر. ہر آدمی کو، اور اب اللہ نے مجھے نبی بنایا. اور اتفاق یہ تھا کہ یہ آج کی رات بھی حضرت صفیہ کی. اب یہ ٹینشن میں آ گئی حضرت صفیہ، یہ بھاگی آئی حضرت عائشہ کے پاس. امہات المومنین کے 2 ٹولیاں تھیں، 2 جماعتیں. ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور ایک جماعت کی ذمہ دار ام سلمہ ہوتی تھی. تو حضرت صفیہ تھی ام سلمہ کی ٹولی میں، لیکن انہوں نے سوچا کہ آج یہ میرا مسئلہ ام سلمہ سے حل نہیں ہوگا، آج عائشہ سے حل ہوگا. تو ام سلمہ کے پاس نہیں گئی، یہ سیدھی حضرت عائشہ کے پاس آئی اور کہا بہن جی کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ بہن جی اب جو ہے میں تو اتنی پریشان ہوں. کہ کیا پریشانی ہے؟ یہ کہ معلوم ہے میرا کتنا بڑا قصور ہو گیا، میری وجہ سے سارا قافلہ رک گیا. اور حضور خود رک گئے. دل پر ٹھیس تو پہنچی ہوگی حضور کو، لیکن آپ نے کہا نہیں ہے. لیکن اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آج کی رات میں میری باری ہے. اب میں کیا وہ چہرہ لے کر حضور کے پاس جاؤں گی میں؟ تو میرے مسئلے کا حل کرو. میں حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ نے کیا کہا، دیکھو صفیہ، مسئلے کا حل تمہارا ہوگا لیکن تھوڑا سوچنے بھی تو دو. نبی کا مسئلہ ہے، کبھی ایسا نہ ہو آپ کا مسئلہ حل کرنے جاؤ اور میرا مسئلہ بگڑ جاؤ. یہ بھی تو ہوتا ہے بھائی، تمہارا مسئلہ حل کرنے جاؤں اور میں کہیں پھنس جاؤں اس کے اندر. تمہیں سوچنے دو کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن وہ صفیہ جو ہے بیٹھی ہوئی
نہیں کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. حضرت عائشہ نے کہا یہ نہیں کہا تو میری پارٹی میں تو ہے نہیں یہاں کیوں آئی ہے تو مسلمان کے بعد جا, یہ نہیں کہا. میں کروں گی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ٹینشن مت لو, تھوڑا سوچنے دو. حضرت صفیہ نے کہا میرے ذہن میں ایک حل آتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا بتاؤ کیا حل ہے؟ بولے حل یہ ہے کہ آج کی رات میں آپ کو ہبا کر دیتی, میری باری آپ کو ہدیہ, آپ کی باری میں میں چلے جاؤں گی, تو آپ کی باری اب اخیر میں آئے گی. پہلے حضرت عائشہ کی ہوتی تھی, چلتے 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 آخر میں پھر ان کی باری آتی تھی. آپ کی باری اخیر میں آئے گی تو کافی دن گزر جائیں گے, تو جو بھی ٹینشن ہے ٹینشن بھی کم ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. تو میری باری میں آپ چلے جاؤ, آپ کی باری میں. حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا, ہو گئی بات. لیکن وہ حضرت صفیہ یہ کی جاتے جاتے بہن جی ذرا میرا مسئلہ حل کر دینا. حضور کے دل میں تو ہوگی بات, کبھی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا حج کے موقع کے اوپر, ذرا تھوڑا دل صاف کروا دینا, تھوڑی باتیں اچھی کر. کل حضرت عائشہ نے کہا تم ٹینشن نہ لو, انشاءاللہ اللہ کرے گا. اللہ کریم, یہ عربوں کی عادت ہے, اللہ کریم اللہ کریم. اللہ کریم کہے مطلب کہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اب سورج غروب ہوا تو حضرت عائشہ آ گئی خیمے میں. آپ نے دیکھتے فرمایا عائشہ تمہاری باری تو نہیں ہے, بلکہ پیار میں کہا پرویش تمہاری باری تو نہیں ہے. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا اصل میں, لیکن حضور پیار میں کہتے تھے پرویش, کبھی کہتے تھے عائش, کبھی کہتے تھے حمیرہ, کبھی کہتے تھے صدیقہ, کبھی فرماتے تھے عفیفہ. یہ سارے نام نہیں تھے حضرت عائشہ کے, نام تھا عائشہ, لیکن یہ کہ پیار کے اندر کہتے تھے اویس. آپ نے کہا اویس آج تم آ گئی, آپ کی باری تو ہے نہیں. تو حضرت عائشہ تو حضرت عائشہ تھی, انہوں نے جواب میں کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے دے. اچھا تو کیا ہوا ہے کہ میری باری میں صفیہ آ جائے گی انشاءاللہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, صبح سارا قافلہ رک گیا, پوری رات گزر گئی. ماں عائشہ کہتی تھی پوری رات میں حضور کی خدمت کرتی رہی, ضرورت ہے جو پانی مانگا یہ مانگا وہ مانگا, دودھ مانگا یہ جھیل میں دیتی رہی. پوری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی صفیہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے. دیکھو آج صفیہ نے کیسا کیا, کوئی عقل ہے کہ نہیں. مجھے مقام ابا میں ٹھہرنا تھا اور اس کی وجہ سے سارا قافلہ ایک تذکرہ بھی نہیں کیا, ایک تذکرہ. اور اپنے وہی, اور اگر ہم ہوتے تو آسمان نیچے زمین اوپر. اگر ہمارے جیسا آدمی ہوتا, معمولی سا نمک زیادہ ہو جائے کھانے میں, یہاں تو ملی اوپر مت ملنا, آج بات سمجھ جاتا ہے آدمی. اور وہاں اتنا بڑا معاملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خاموش رہے کہ ایک میں سوچتی تھی کہ شاید کے بعد چھڑیں گے حضور, آج تو مجھے وہاں جانا تھا لیکن کیا کروں, صفحے کی وجہ سے سب رک گئے. کچھ نہیں, پوری رات گزر گئی, تہجد بھی ہو گئی. صبح جو الرحیل کے اعلان, جو الرحیل کہتے تھے, الرحیل 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 الرحیل. الرحیل کا مطلب یہ ہے کہ چلو بھی بسترے باندھو, چلو اپنے خیمے اس کو ٹھیک ٹھاک کرو, اب اگلی منزل ہے الرحیل الرحیل. الرحیل کے نعرے جب لگتے تھے تو ماں وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں چلی جاتی تھی, اور حضور کا خیمہ صحابہ جو ہے وہ اٹھا کر باندھ دیتے تھے. الرحیل کا مطلب یہ, الرحیل کے نعرے لگنے لگے, الرحیل کے نعرے لگنے لگے, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے لگی. اور لیکن حضور نے چلتے چلتے بھی حضرت صفیہ کو کوئی تذکرہ نہیں کیا. اب میں باہر نکلی, حضرت صفیہ تو وہاں کھڑی کھڑی یہی دیکھ رہی ہے کہ عائشہ آوے میں چہرہ دیکھوں. ارے سمجھ رہے نہیں, سمجھ رہے کلیان والو, بالی بھی ہو ماشاء اللہ سب, کہ میں دیکھوں عائشہ کا کیا چہرہ ہے. تب جہاں دور سے دیکھا حضرت صفیہ نے, تو حضرت صفیہ پوچھ رہی حضرت عائشہ کو. تو حضرت عائشہ خود اپنا ان کا سامان پیک کرنے میں تھی, ان کا بھی تو سفر ہے نا ساتھ میں, سامان پیک کرنے میں. تو وہ فکر کر رہی ہے کہ کیا ہوا, کچھ ہوا, حضور نے کچھ کہا تھا, کچھ کہا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا محلن 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 یا اختی محلن محلن,
لیکن انہیں ایک بات ہوتی تھا جلدی سے ذرا فیصلہ ہو جائے. سمجھ گئے نا کیا ہوا, ذرا مجھے ٹینشن, میرا بلڈ پریشر کم ہو جائے, یہ ہو جائے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو, میں سناتی ہوں, میرا سامان تھوڑا سا میں سمیٹ لوں. لیکن حضرت صفیہ کو ایک ہی فکر, خالی مجھے بتا دو کچھ ہوا تو نہیں. تو حضرت عائشہ خود دوڑی گئی. چست تھی حضرت عائشہ, سست نہیں تھی. ایک دم زبردست سامان رکھا اور بھاگی گئی. اور حضرت صفیہ کے کان میں کہا اللہ کا شکر ادا کرو, حضور کو تو پتہ بھی نہیں ہے, حضور بھول بھی گئے, ایک مرتبہ بھی تیرا نام کا تذکرہ نہیں لیا. آج صفیہ نے یہ کیا. اب جو ہے پٹری, یہ اتنا مثال دے رہا ہوں, ٹرین جو ہے پٹری پر آ گئی ہے, بس گریس لگاتی جا اور چلتی جا, ٹھیکان بس مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. اب زیادہ ٹینشن مت لینا, لیکن سنبھالنا, آپ کوئی بات ایسی نہ ہو تو حضور ناراض نہ ہو. حضرت صفیہ جو ہے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھی. یہ جو گورے ہیں نا, گوری نسل یہودیوں کی, موسیٰ علیہ السلام کا ویسے تو ہارون, یہ سارے کے سارے یہودی جو گورے گوریاں, یہ وہی نسلوں سے چلے ہیں نا, اوپر کی نسلوں سے. یہی تو ان کی بات ہے. لڑائی کس بات کی ہے کہ ہمارے وہاں تو 70,000 انبیاء آئے, تو آخری نبی ہم نے تو آیا نہیں. اور یہ بنو اسماعیل جو ہے صحابہ جو ہے مکہ والے, ان میں تو کوئی نبی بھی اوپر نہیں ہے, اور ان میں آخری نبی آ گیا اور بڑا نبی آ گیا. مین لڑائی ہے حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم, یہ قرآن کہتا ہے حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. حسد کرتے ہیں کہ اتنا بڑا نبی ان کا آ گیا, اور یہ نبی بھی آخری نبی, اور ان کا درجہ بھی سب سے اونچا. حضور نے ایک تذکرہ نہیں کیا. ماں عائشہ کہتی تھی یہ قصہ ہوا وہ ہوا, حالانکہ قصہ معمولی نہیں تھا بڑا قصہ ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں. اور آپ فرماتے تھے کوئی بھی چیز آئے تو آدمی اسے بھول جائے, نامناسب حال آئے, کچھ بھی ہو تو اس کے تذکرہ مت کرو. حضرت عمر کہتے تھے باطل کو ختم کرنا ہے, صحابہ کو پوچھتے تھے بتاؤ باطل کو ختم کرنا ہے, صحابہ کو پوچھتے تھے صحابہ کہتا ختم کرنا ہے. تو حضرت عمر ایک جملہ کہتے تھے امیت الباطل بترک ذکری, باطل کو ختم کرنا ہے تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو, آپ اپنے کام میں لگ جاؤ. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ بھی یہی کہتے تھے, کام میں لوگو. تو میں تو حسن حسین کا قصہ سنا رہا تھا. یہ حسن حسین تربیت یافتہ لوگ تھے. یہ حسن حسین دونوں جو ممبر پر چڑھ گئے, حضرت عمر خطبہ دے رہے, اور دونوں نے آ کر حضرت عمر سے کیا کہا, یوں حضرت عمر کھڑے ہیں, یہ حضرت عمر تو اوپر والی سیڑھی پر ہے, یہ اس سے نیچے والی سیڑھی پر ہے, اور دونوں بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں کیا حضرت عمر یہ ممبر تمہارے نانا جان کا ہے, اب اتر جائیے. کتنی بڑی بات کہی. اور یہ ہے حضرت عمر کے ہوگا اور امیر المومنین ہے, اور ان کا ساری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے حضرت عمر کا, سب کے سامنے سارا مجمع دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. حضرت علی بھی سن رہے تھے. حضرت علی جیسے کھڑے ہو کر دونوں کو پکڑ کے لانے, حضرت علی تو زندہ تھے نا, سب سے ارے یہ دونوں بچے کیا بات کر رہے ہیں بھرے مجمع میں. حضرت عمر نے جواب کیا دیا, یہ ہے اصول. حضرت عمر نے کہا بچوں یہ منبر آپ کا ہی ہے, ابن خطاب کا نہیں ہے, یہ ابو بکر کا نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ آپ کے نانا جان کی وجہ سے منبر ہمیں ملا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. بس یہ ہے کہ اتنی بڑی امت ہے, ان کی تربیت, ان کی رعایت, ان کو لے کے چلنا, اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے. وہ تجربہ ابھی آپ لوگوں میں نہیں ہے, اس لیے اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا. اچھا یہ بات کہی حضرت حسن حسین سے, تو حضرت حسن حسین کیا کہہ رہے, اچھا حضرت ٹھیک ہے. لڑائی کا گھر نہیں بنایا اتنی بڑی چیز کو. پھر حضرت عمر نے جب وہ جانے لگے, بچوں یہ دوران خطبہ بات ہو رہی ہے, یہ دوران خطبہ بات ہو رہی ہے. اب دوران خطبہ بات کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے, مفتیوں سے پوچھنا. یہ تو میں حدیث کی جو میں نے جو پڑھا ہے بتا رہا ہوں آپ کو. بچے جاننے لگے نا, تو حضرت عمر نے بلا کر دونوں کا کان, یعنی دونوں کے کان قریب کی گئی, اور کان قریب کر کے دونوں سے پیار کیا, اور پیار کر کے کہا سچ مجھے بتاؤ کہ تم کو سکھایا کس نے, یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ تم نہیں کہہ رہے, پیچھے کسی نے آپ کو سکھایا ہے جو تم مجھے آ کر کہہ رہے ہو. اب وہ دونوں سے پٹائے, دونوں کہ
انہوں نے نہیں حضرت میں جس نے تمہیں سکھایا ہے مجھے بتا دو. وہ دونوں ہاتھ چھوڑا کر بھاگے. لیکن یہ چیز فتنے کا ذریعہ نہیں بنی. اسی لیے قصہ حدیث میں آپ کہیں دیکھو گے بھی نہیں. خاک صاحب کے بہت زیادہ تک تاریخ دیکھے گا یہ دیکھے گا اس بھی قصہ سارے ملیں گے. نبھایا. ہمیشہ یاد رکھنا فتنہ کرنے والا فتنہ کرانے والا اس کے نسلوں کو اللہ اجاڑ دیتا ہے اور محبتیں بانٹنے والا ان کی نسلوں کو اللہ آباد کرتا ہے. فتح مکہ ہوا حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس جو ہے یہ آخری مہاجر ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عباس مکہ سے اپنے بال بچوں کو لے کر آ رہے تھے. راستے میں ملاقات ہوئی. صاحب نے فرمایا چچا آپ یہاں مدینہ کی طرف کہاں جا رہے؟ صاحب نے فرمایا بھتیجا میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور مکہ فتح کے لیے جا رہے ہیں. تو مسلمان ہو گئے حضرت عباس راستے میں مسلمان ہوئے. تو آپ نے اعلان کیا میں اس امت کا آخری نبی میرا چچا یہ آخری مہاجر اس کے بعد ہجرت نہیں. جو ہجرت فرض تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ امت آخری امت. میں آخری نبی یہ آخری مہاجر اور یہ آخری امت. اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. اس امت پر قیامت واقع ہو جائے گی اور میں آخری نبی ہوں یہ آخری مہاجر ہیں. تو حضرت عباس سے کہا کہ چچا آپ جلدی سے گھر والوں کو مدینہ منورہ چھوڑ دو. کسی کے بھی وہاں چھوڑ دو. عائشہ کے وہاں رکھو. میمونہ کا نہیں یہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت میمونہ تو ساتھ تھی. حضرت عائشہ وغیرہ وہاں تھی مکہ میں کہ تم جو ہے کسی کے گھر پر بھی رکھو لیکن تم آ جاؤ. مکہ فتح ہونا ہے آپ کا ہونا ضروری ہے. مکہ فتح ہو گیا. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم پر کھڑے ہیں. حضرت عباس بھی کھڑے ہیں. حضرت عباس یہ بینک تھے. بینک کا مطلب حجاز میں سب سے بڑے مالدار یہ تھے حضرت عباس. ابو طالب جو ہے یہ غریب تھے. ابو جہل وہ اپنی دنیا میں تھا. ابو لہب یہ اپنی دنیا میں تھا. یہ سارے کے سارے لیکن یہ مالدار تھے حضرت عباس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سود پر پیسہ دیتے سود پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں اعلان کیا. یہ کہا کہ دیکھو میرا چچا کھڑا ہے میں بھی کھڑا ہوں. اس کا جو بھی سود ہے اربوں پر میں سارے سود کو معاف کر دیتا ہوں. موڑی اصل رقم جو ہے میرے چچا کو واپس دے دو. سود معاف. حضرت عباس نے اعلان کیا میرے بھتیجے نے سود معاف کیا ہے میں نے اصل رقم بھی معاف کر دی. یہ حضرت عباس نے اعلان کیا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تقریباً 500-600 سال تک ان کی اولاد ہی حکومت رہی. یہ بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس جو جملے کہتے ہیں وہ یہ جملے کوئی ادا اللہ کو پسند آتی ہے. حجاج ابن یوسف کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حجاج ابن یوسف تو ظالم تھا. لکھنے والوں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے غلط لکھا وہ اللہ جانے 6 لاکھ آدمیوں کو مارا ہے اس سے اپنی زندگی میں. جب تک کسی کو مارے نہیں تب تک اس کا ناشتہ نہیں ہوتا تھا. خون دیکھتا تھا. وہ خون آدمی کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہیے تو وہ ناشتہ مزے سے کرتا تھا. وہ کئی صحابہ تابعین سب کو جو ہے قتل کر دیتا تھا. وہ صفات اس کا جب انتقال کا مرنا تو ہے نا بھائی. ارے کلیان میں ملک الموت آتے ہی نہیں آتے. سیٹنگ تو نہیں کی ان کے ساتھ. ان کا بیکارڈ تو نہیں کیا نا. تو کہ ملک الموت تمہارا بیکارڈ کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. تم ہمارے گھر پہ مت آؤ. ان کا جتنا ہی بیکارڈ کرو لیکن وہ تو آئے جب وقت آئے گا تو آ جائیں گے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کے انتقال کے وقت قریب آیا حجاج ابن یوسف کا بڑے بڑے علماء موجود تھے. خیر القرون کا زمانہ شمار ہوتا تھا وہ. تو کتابوں میں لکھا اسے ٹھنڈی بہت لگتی تھی. ٹھنڈی بہت زبردست ٹھنڈی ایسی ٹھنڈی لگتی تھی کہ وہ کانپتا رہتا تھا. تو انگیٹھیاں اس کے اندر انگارے بڑے بڑے بھر کر اسے چمٹا کر رکھتے تھے اور اس کو انگوٹھیوں پر بٹھاتے تھے حجاج کو. تب بھی وہ بیٹھا بیٹھا کانپتا رہتا تھا. یہ اس کے آخری دن ایسے گزرے حجاج بن یوسف کے. جب اس کے بہت اس کے یہ حال ہو گیا سارے لوگ عرب کے دیکھنے کے لیے آتے تھے تو اس پر کیسا عذاب اللہ کا آیا ہے. تو اسے ٹھنڈی بہت لگتی ہے. تو اس کی ماں آئی حجاج بن یوسف کی اور ماں نے کہا حجاج تو نے جو کرتوت کی ہے نا کرتوت اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں تجھے گھیر لیا ہے. ابھی آخرت کی آگ تو باقی ہے. یہ دنیا کے آدمی اللہ نے تجھے پکڑ لیا ہے.
تو نے کیسے کرتوت کیے؟ شرم بھی آتی ہے نہیں آتی تجھے؟ ماں نے تانا دیا اس کے انتقال سے پہلے، جب ماں نے تانا دیا ایک دم سے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا ماں، سب لوگ ہیں، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، ماں ایک بات کا جواب دیجئے مجھے۔ تو ماں بھی ماں تھی، دیندار تھی اس کی ماں، پڑھی لکھی تھی اور بہت وظیفے بہت عمل کی پابند تھی۔ اس نے کہا ماں مجھے ایک بات کا جواب دیجئے۔ ماں نے کہا بول کیا کہتا ہے تو؟ حشر کا میدان میں جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور اللہ تعالیٰ سب کے فیصلے کرے گا، جب میری باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کر یہ کہے گا کہ تیرے بیٹے کا تو فیصلہ کر، میں نہیں کرتا، تو میرے بارے میں تو آپ کیا فیصلہ کرو گی؟ تو ماں کی تو ممتا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دے دے حشر کے میدان میں کہ میرا فیصلہ جو ہے، یعنی حجاج بن یوسف کی ماں جو ہے حجاج بن یوسف کا فیصلہ کرے، آپ کیا فیصلہ کرو گی؟ تو ماں نے کہا بیٹا تیری محبت تو ہے میرے دل کے اندر، میں فیصلہ کروں گی کہ اللہ تجھے جنت دے دے۔ تو حجاج نے یہ کہا جب آپ مجھ پر اتنی مہربان ہو تو میرا اللہ آپ سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ آپ مجھ پر اتنے مہربان ہو تو میرا اللہ تم سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو دیا اور وہ جو زمین پر اس نے اپنا سر رکھ دیا کہ میرا اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اور آج پڑھتا رہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے، ایک آیت ہے یہ انسان کو بہت زیادہ امید دلاتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے ان بندوں سے بندیوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں بہت لت پت کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں بہت لت پت کیا ہے، گناہ ہی گناہ ہے ان کے پاس، نیکیاں نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا۔ ان جو ہے نا تاکید کا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب، ایک گناہ معاف نہیں کرے گا، ذنوب آگے کہا جمیعا، یہ تاکید در تاکید ہے، بے شک اللہ تمام گناہوں کو، ذنوب کہتے کافی تھا، ان اللہ یغفر الذنوب کہتے کافی تھا، یہ نہیں کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جہاں وہ انہ هو الغفور الرحیم پر پہنچا اور اس کی گردن جھیل اڑک دی، مر گیا۔ اس زمانے میں حسن بصری زندہ تھی۔ حسن بصری کو ایک قصہ پہنچا۔ حسن بصری کا بہت بڑا طبقہ تھا، یعنی ان کے ماننے والے بہت تھے، مریدین بہت تھے، جیسے ہمارے یہاں دعوت کا کام والوں کا طبقہ ہے، میں فلاں پیر صاحب ہے ان کا مجمع بہت بڑا ہے، فلاں عالم کا مجمع بہت بڑا ہے، فلاں عالم کی بات لوگ دنیا میں بہت سنتے ہیں، تو ان کا بھی بہت بڑا مجمع تھا۔ جب یہ قصہ پہنچا حسن بصری کو تو حسن بصری نے اپنے مریدین میں اعلان کیا خبردار حجاج بن یوسف کے بارے میں کوئی بات زبان سے نکالنا مت، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ آیت کی وجہ سے یا ماں کے مکالمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ نہ اچھی بات نکالو نہ بری بات نکالو، یہ حسن بصری کہا کرتے تھے، آخر تک کہتے تھے۔ کوئی آدمی آ کے کہتا حجاج بن یوسف بھائی جو ہوا وہ تو مر گیا، اس کو معاف کر دو، جو مر گیا اللہ جانے وہ جانے، خاموش ہو، اس کے بارے میں کچھ مت کہو۔ کریم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں اپنا بھائی بہن بنایا، کسی نبی نے اپنی امتی کو بھائی بہن بنایا؟ آپ مجھے ایک حدیث بتا دو، اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بہن بنایا،
بتاؤ، اس امت کی عورتیں بہنیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بہنیں، اور مرد جو ہے روحانی بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پل بھر ماشا پل بھر تولا ہے، اس لیے میری کچھ خواہشات ہیں، میری کچھ تمنائیں ہیں، تم اگر اس کو پورا کرو تو صحابہ نے کہا کہ بتائیے کیا چاہتے ہیں، کچھ کھانا ہے آپ کو، آپ کے لیے کوئی چیز لے آویں؟ نہیں مجھے کوئی کھانا نہیں ہے، بس میری تمنا یہ ہے کہ بقی والوں کو جا کر سلام کروں، تو تم مجھے لے کے جاؤ۔ صحابہ نے کہ لے کے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے نکلے، آپ نے فرمایا مجھے شہداء احد بھی یاد آئے ہیں، شہداء احد کو بھی سلام کروں۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، شہداء احد کو لے گئے۔ وہاں جا کر جو آپ نے کہا کہ یہ شہداء احد، میں اللہ کا نبی ہوں، تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس آنے والا ہوں، اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں کے بعد میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، تم جو ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد باویلا مت کرنا، رونا مت، غم تو ہوتا ہے لیکن میں تمہارے لیے حوض کوثر تیار کرنے جا رہا ہوں، تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، یہ آپ نے فرمایا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہا ابو بکر میرے بھائی آئیں گے۔ حدیث میں بھائی کا جملہ ہے لیکن تشریح میں اس سے بہنیں بھی مراد ہے، صرف مرد مراد نہیں ہے، اس سے بہنیں بھی، عورتیں بھی مراد ہے۔ کئی جملے ایسے آتے ہیں، کئی مرآ کا جملہ آتا ہے اس سے بھائی بھی مراد ہوتے ہیں، عورتیں مراد ہوتی ہیں، مرد بھی مراد ہوتے ہیں۔ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کوئی مرد کا تذکرہ کرے حضور لیکن اس سے عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں، یہاں پر دونوں مراد ہیں۔ میرے بھائی بہن آئیں گے، ان کو میرا سلام کہنا۔ تو صدیق اکبر نے سب کے سامنے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں ہیں، آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے بھائی بہن ہوئے۔ بھئی آج جو ہے حضور کو میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن جو حدیث میں کوئی بات آتی ہے تو لبیک کر کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی حضور فرماتے ہیں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آدمی سورہ اخلاص کیوں پڑھتا ہے؟ جنت کا محل دیکھتا ہے آدمی، کوئی عورت دیکھتی ہے جنت کے محل؟ لیکن نبی نے کہا ہے، مولوی صاحب نے سنایا فلاں کتاب میں مسند احمد میں بھی بات تک کی ہے، چلے یہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو۔ اب یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ نبی کی بات پر یقین کر کے پڑھ رہا ہے۔ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ وہ میری بات پر یقین کر کے قدم اٹھائیں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑھیا امت بنایا کہ روزانہ ہم 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں۔ ایک حج کرنا ہو کتنا مشکل ہوتا ہے بھائی، کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کتنا تھکنا پڑتا ہے اور کیسی گرمی ہوتی ہے۔ گزشتہ سال ہم نے حج کیا، وہ حج اتنی گرمی کہ پانی، جہاں پانی میں ہاتھ ڈالو پانی بھی گرم، لیکن وضو کے لیے جو پانی وہ پانی بھی گرم کھولتا ہوا، مجاہدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں اللہ کے نبی کیا کہتا ہے 5 حجوں کا ثواب ہر امتی لے سکتا ہے روزانہ۔ اور وہ کیسے؟ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، ایک نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، 5 نماز ہے ہماری، فجر میں آ جاؤ اور یہ نیت کرتے کرتے آؤ اللہ مجھے اس پر حج کا ثواب دے گا، نفلی حج کا۔ ظہر میں آ جاؤ، نفلی حج کا ثواب دے گا، اللہ دے گا۔ سلف صالحات جب اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی تھی تو جملہ کہتے تھے او بچوں حج کا ثواب لے لو، او بچوں حج کا ثواب لے لو۔ اور بیٹے بیٹیوں دیکھو جنت میں ہم سب کو ساتھ رہنا ہے، الگ الگ نہیں رہنا۔ نماز پڑھو، ہم سب جنت میں ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔
اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری ڈگر الگ ہوگی، ہماری ڈگر الگ ہوگی، میں تو تمہارے بغیر رہوں گی نہیں، مجھے تو تم سے بہت پیار ہے، لیکن نماز پڑھو، نماز 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 ایسا اٹھاتے تھے۔ اور آج ہمارے ایمان اتنا کمزور ہوا، اتنا کمزور ہوا کہ اب سردی کے زمانے آ رہے ہیں نا، بمبئی میں تو اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر وہ لڑکے جو ہے جوان لڑکوں کو باہر سلاتے ہیں رضائیاں دے کر، صبح کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں اور رضائی گر گئی، باپ جو ہے یہ جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے فجر کی، اور وہ رضائی گری ہوئی دیکھی، ارے یہ بچہ جو ہے بیچارہ ٹھنڈے میں ٹھٹر رہا ہے، نیچے سے رضائی اٹھائی، بچے پہ ڈالی اور چلا گیا، گویا کہ یہ کہتا ہے بیٹا میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو جہنم میں جا۔ ارے سونے دو نا، ارے بہت تھکا ہوا ہے، سونے دو، ارے کائے کا سونے دو، کائے کا۔ ہمارے مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھی نماز پڑھانا مقصود ہے، چاہے ہدیہ دے کر پڑھاؤ، چاہے مار کے پڑھاؤ، چاہے چاکلیٹ دے کے پڑھاؤ، لیکن نماز پڑھاؤ۔ اور کسی زمانے میں تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، وہ اعلان کرتے تھے میرے بچے میں جو نمازی ہوگا میرا مال میں اسی کو دوں گا، جو نمازی نہیں ہوگا میرا مال اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اپنی حیاتی میں اعلان کرتے تھے۔ جو پڑھتا تھا یہ کہتے کہ تیری یہ دکان، تیری یہ زمین، تو نمازی ہے، تو نمازی ہے۔ اور جو نہیں پڑھتے تھے اسے کہتے تھے 1 سال کا ٹائم دیتا ہوں بھائی، مر گیا تو آٹومیٹک تیرے حصے میں آئے گا، لیکن نہیں مرا تو تیرے سامنے یہ مال مسجد میں وقف کروں گا، تجھے نہیں دوں گا۔ بے نمازی کے بعد میرا مال نہیں جانا چاہیے۔ نہیں پڑھا وہ جو ہے اسی غلط روش پر رہتا تو مسجد والوں کو بلاتے، مدرسے والوں کو بلاتے، خانقاہ والوں کو بلاتے، دعوت کرتے، بھئی یہ میری پراپرٹی ہے، میں سب کو تقسیم کر چکا ہوں، سب دیندار الحمدللہ، یہ 2 دیندار نہیں ہیں، بس یہ میں اس مسجد میں دے دیتا ہوں، یہ اس مسجد میں، یہ اس مسجد میں، اور دستخط کر دیتے تھے۔ یہ کسی کا نہیں ہے، مسجد کا ہے، آپ کو میری طرف سے دیا ہے، جاؤ تو نمازیں پڑھو گے۔ آج ہم ہمارے علاقے سے آئے ہیں، میں نے اب ایک تشکیل اور شروع کر دی، لوگ بلاتے ہیں نا، بہت سبق سننے والے بہت ہیں الحمدللہ، ہمارے گاؤں میں آؤ، ہمارے گاؤں میں آؤ، ہمارے گاؤں میں آؤ، ہمارے گاؤں میں آؤ۔ میں کہتا ہوں آپ کے گاؤں میں آؤں گا ایک شرط کے ساتھ۔ بولے کیا شرط ہے؟ میں نے کہا آپ سے ہدیہ لوں گا۔ ارے بولو کتنا چاہیے؟ 1 لاکھ روپے چاہیے، 2 لاکھ روپے چاہیے، 3 لاکھ روپے؟ پیسے کو تو اس کا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا وہ بات نہیں، نرالا ہدیہ لوں گا، اینٹک ہدیہ، عجیب و غریب۔ میں نے کہا بتاؤ مولانا بتاؤ۔ میں نے کہا میرا ہدیہ یہ ہے، تمہارے گاؤں میں اگر مجھے بلانا ہے، بیان رکھوانا ہے، 100% نمازی ہو جاوے تو مجھے بلانا، 100% نمازی تیار کرو، 100%۔ الحمدللہ انہوں نے محنت شروع کر دی، اور دنیا میں کئی ممالک، سیلون، دعوت کے ہمارے انتشار سے پہلے سیلون کی ہماری کارگزاری آتی تھی ہمارے نظام الدین میں، تو وہ کہتے تھے کئی گاؤں ایسے ہیں کہ ایک گاؤں میں 5000 مرد عورتیں ہیں مسلمان، اور کوئی نہیں ہے، 100% پردہ، 100% نمازی۔ فجر کی نماز میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ نہ آیا ہو۔ امام صاحب خود دیکھتے تھے، ارے وہ نہیں دکھتا، وہ لوگ بمبئی گیا ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو، وہ نہیں دکھتا، وہ ہسپتال میں بیمار ہے، مطلب چلو، وہ نہیں دکھتا، وہ عمرے پر گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نمازی 100%۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے کلیان کی جو بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ سب سے پہلے تو یہ کوشش کرو کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی نمازی نہ رہے، شروع یہاں سے کرو، ٹھیک ہے، شروع یہاں سے کرو کہ میرے گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے، بالغ مرد عورت بچیاں ہیں، بچے ہیں، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ بھئی ہمارے گھر میں ہو گئے، میرے رشتہ دار ہے، بھائی، میری بہن، میرا بیٹا، وہ ان میں کوئی بے نمازی نہ رہے، چلتے رہو۔ ہم نے عربوں کے اندر دیکھا ہے، دبئی وغیرہ کے اندر فجر کی نماز میں بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عمراء، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جو ہے گاڑیوں میں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے فجر میں آتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھا، مدینہ منورہ میں ہم رہتے ہیں، تو فجر کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں وہاں پر مسجد میں، مدینہ کے ایک محلے میں عوالی میں ہم رہتے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں تو سب کے اندر چھوٹے 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 بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے،
اگرچہ پتلون پہن کر بیٹھے ہوں، چلو بیٹھے، لیکن بیٹھے تو ہیں، نماز میں تو آئے. ہماری طرح تو نہیں کہ نماز کا ٹھکانہ ہی نہیں. نماز نماز نماز، اگر نماز ہے خیر و برکت ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو کبھی خیر آ ہی نہیں سکتی، خیر آ ہی نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں جو کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، حالانکہ مرنے والا سب سے اہم نصیحت کرتا ہے. حضور نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. حضرت عمر کو جب مارا گیا، خنزر مارا گیا، تو حضرت عمر وہ تو بے ہوش ہو گئے تھے، خون نکل رہا تھا. تو جب ہوش آیا، میری نماز میری نماز میری نماز. امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے سلسلے میں جیل میں ڈالا گیا. ایک بہت بڑا فتنہ اس امت میں نمودار ہوا تھا. تو اس زمانے میں احمد بن حنبل بھی موجود تھے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے. بس جیسے چاند مخلوق ہے، پیدا ہوا ہے، ہمارا پنکھا یہ مخلوق ہے، یہ میری گھڑی یہ مخلوق ہے، یہ مسجد یہ مخلوق ہے، آسمان یہ مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو بادشاہ کہتا تھا نہیں، آپ فتویٰ دو کہ قرآن بھی مخلوق ہے. معتزلہ وغیرہ تھے اس زمانے کے اندر جن کی لنکیں یہودی کے ساتھ ملی ہوئی تھی کہ قرآن مخلوق ہے. امام صاحب کہتے تھے کہ میں نہیں کہہ سکتا. امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا. جب امام صاحب کو جیل میں ڈالا تو 3 سال تک جیل میں رکھا. امام صاحب کہتے تھے کہ میں ایسے جیل میں تھا کہ میرا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، نہیں ہاتھ کو دیکھ سکتا تھا، اتنی کالی تھی، نہیں اس کو دیکھ سکتا تھا. اور ایسا کوڑا مجھے مارتے تھے، امام صاحب کہتے تھے کہ وہ کوڑا اگر ہاتھی پر مارا جائے تو ہاتھی بھی مر جائے. امام احمد بن حنبل یہ جملہ کہتے تھے. میں نماز کو سنا رہا ہوں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے دل میں خیال آیا. جیل میں سے لے جاتے تھے، میدان میں سب کے سامنے کوڑے مارتے تھے. بادشاہ بیٹھا رہتا تھا، اس کا نام احمد تھا، بادشاہ کا نام، اور جو جلاد تھا مارنے والا اس کا نام بھی احمد، اور مار کھانے والا اس کا نام بھی احمد. 3 احمد جمع ہو گئے نا. مار کھانے والا احمد بن حنبل، مارنے والا جلاد وہ بھی احمد، اور جو بادشاہ ہے وہ بھی احمد. تو یہ بات امام صاحب کو لے جا رہے تھے. تو امام صاحب کو لے جاتے جاتے امام صاحب کے دل کے اندر خیال آیا. یہ خیال اتنا آیا کہ اللہ پاک اتنے مہینے ہو گئے میں جیل میں ہوں، ہڈیاں ٹوٹ گئی، میری موت پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اسی جیل میں آ جائے. بس دل میں اتنا خیال آیا. عمار ابن یاسر کا قصہ، عالم تو تھی، حدیث ہے. دل میں یہ آیا کہ اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ زبان سے کہہ دوں کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے. دل میں تو میرا یقین ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، میں اور تاکہ میری جان چھوٹے یہ ظلم سے. اتنی بات دل میں خیال گزرا. ان کا خیال گزرنا تھا، پولیس والے باندھ کے لے جا رہے تھے. سامنے سے ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا ابو الہیثم. ابو الہیثم کا مطلب اس زمانے کا بڑا ڈاکو. وہ بھاگا بھاگا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا امام صاحب، السلام علیکم. امام صاحب تو امام صاحب نے کہا کہ ہو اتنا بڑا ڈاکو بھرے مجمع میں مجھ سے ملنے آیا. امام صاحب ڈرے، ان کا ڈرے. پولیس والے کہیں گے ارے ڈاکو سے تمہاری کیا دوستی ہے؟ آپ سمجھے گے نہیں، ایک مسئلہ پہ اور کھڑا ہو جائے. ابھی تو خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اتنا بڑا ڈاکو جو اتنا زور سے سلام کر رہا ہے اور مسافہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کان میں کچھ بات کرنی ہے تو کہیں پھنسوں. تو امام صاحب نے کہا بھائی میں تو کون ہے؟ انا ابو الہیثم. بھائی مالی والے ابو الہیثم، میرا اور ابو الہیثم کا کیا معاملہ؟ پولیس والے سن رہے ہیں. مالی والے ابو الہیثم، میرا اور ابو الہیثم کا کیا معاملہ؟ بھائی تو کیوں آیا ہے؟ تو کہا امام صاحب ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. امام صاحب نے کہا نصیحت کر. یہ کہ میری نصیحت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں انہوں نے مجھے بہت مرتبہ جیلوں میں ڈالا ہے اور بہت ان کے کوڑے میں نے کھائے ہیں، لیکن امام صاحب جب بھی میں جیل سے نکل کر گھر پر جاتا تھا تو گھر نہیں جاتا تھا، ڈاکہ ڈالنے جاتا تھا. جیل سے نکلا ڈاکہ ڈالنے جاتا تھا. میں باطل پر جمع ہوا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ حق پر جمے رہنا.
یہ اس نے کہا. میں باطل پر جمع ہوا ہوں اور مجھے بہت مارا انہوں نے، لیکن جیل سے سیدھا ڈاکہ ڈالنے، میری ٹیم باہر کھڑی رہتی تھی، چلو بھائی سیدھا ڈاکہ ڈالنے، تو میں باطل پر ڈٹا ہوا ہوں، آپ حق پر ڈٹے رہنا. امام صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک جملہ کہا، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم نصیحتہ ثبتنی، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے، اس کی نصیحت نے مجھے جما دیا، اگر وہ نصیحت نہ کرتا میں دایاں بایاں ہو جاتا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو الہیثم کا انتقال امام صاحب کی حیاتی میں ہوا، تو امام صاحب پہنچ گئے قبرستان. سارے علماء نے اعتراض کیا، ارے اتنا بڑا ڈاکو ہے یہ، اور یہ ڈاکو کے جنازے کی نماز پڑھانے آپ جا بولے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا. احمد بن حنبل نے کہا، تو سارے کے سارے علماء مخالف ہو گئے امام صاحب کے، کیونکہ اتنا بڑا ڈاکو ساری دنیا جانتی ہے اس کو، اور آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے. ڈاکو کی جنازے کی نماز بڑا عالم نہ پڑھاوے، یہ ہماری شریعت معروف عالم نہ پڑھاوے. امام صاحب نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، یہ میرا استاد ہے، اس کی نصیحت کی وجہ سے میں ٹکا ہوا ہوں، اس نے نصیحت کی مجھے. اب امام صاحب وہ تو چلا گیا ابو الہیثم، تو امام صاحب کو لے کر گئے وہاں، سارا مجمع ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جلاد کوڑا لے کر کھڑا ہے اور سارا مجمع دیکھ رہا ہے. تو جو مارنے والا تھا اس کا نام بھی احمد، اور جو مار کھانے والا اس کا نام بھی احمد. تو یہ مارنے والا جلاد جو تھا سب کے سامنے اعلان کرتا، اے احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے، تو میں تجھ کو احمد کے عذاب سے بچا لوں گا، بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا. یہ کہتا ہو تو امام صاحب جواب دیتے، اے احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی صفت بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو اس کا اقرار کر لے تو میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا. امام احمد بن حنبل جواب دیتے. تو جب بات نہ مانتے امام احمد بن حنبل تو ایک کوڑے مارتا، وہ کوڑے ایسے مارتا کہ خون کے فوارے نکلتے. امام صاحب کہتے تھے کہ وہ کوڑے اگر ہاتھی پر مارے جائیں تو ہاتھی بھی مر جائے. سارا کا سارا مجمع کوڑوں کو دیکھتا، اس کے خون کے فوارے کو دیکھتا، نکلتے ہوئے دیکھتا خون. تو امام صاحب نڈھال ہو جاتے تھے. پھر جب تھوڑے سے کھڑے ہوتے تو امام صاحب، جب بادشاہ بھی دیکھتا رہتا، سارے لوگ دیکھتے رہتے، علماء، مفسرین، محققین، محدثین، سب محدثین کے یہ امام تھے احمد بن حنبل. تو پھر کتابوں میں لکھا ہے جب تھوڑے سے سنبھلتے، چکر وغیرہ کم ہوتے، اپنے خاص شاگرد کو بلاتے اور کہتے کہ بھائی مجھے ظہر کی نماز پڑھا دو. اس حال کے اندر خون ہے، مجھے ظہر کی نماز پڑھا دو. تو شاگرد ان کو کھڑا کرتے، خون نکلنا. تو وہ بادشاہ پوچھتا تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ تو خون ہے. تو امام صاحب جواب دیتے میں حضرت عمر کا روحانی بیٹا ہوں، حضرت عمر نے اس خون کی حالت میں فجر کی نماز پڑھی تھی، میں بھی اس خون کی حالت میں ظہر کی نماز پڑھوں گا. یہ امام احمد بن حنبل جواب دیتے، نماز نہیں چھوڑی. امام حسین نے کربلا کے اندر نماز نہیں چھوڑی. ظہر کا وقت جب آیا تو امام حسین نے کہلوایا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک لو، تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے. ہمارا کام ہے تو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد پھر جنگ شروع ہو جائے گی، ابھی اطمینان سے نماز پڑھے. اس نے جو ہے نماز پڑھنے بھی نہیں دیا اور نماز پڑھ رہے تھے. اگر نماز کی معافی ہوتی تو امام حسین کے لیے معافی ہوتی، اگر معافی ہوتی احمد بن حنبل کے لیے معافی ہوتی، اگر معافی ہوتی اب حضرت عمر کے لیے معافی ہوتی. سب نے پڑھی. سارا مجمع آج یہ نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی ہے. کوئی انشاءاللہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، اور ایک دعا مانگا کرو، اے اللہ قیامت تک کی میری آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو. جس کی نسل میں بے نمازی پیدا ہوا سمجھ لو کہ سڑا ہوا دانا آ گیا، اب اس کی نسل بگڑنی شروع ہو جائے گی. نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ، اپنی بلڈنگ میں بھی کرو گے انشاءاللہ. ہر گھر میں، ہمارے گھر میں 100% نمازی ہونے چاہیے. کرو گے فکر انشاءاللہ. اب امام احمد بن حنبل جو ہے ان کا انتقال کا وقت قریب آیا. یہ قصہ تو ہو گیا، 3 سال رہے، جو بھی ہوا لمبے قصے ہیں. ان کا انتقال کا وقت قریب آیا.
اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے. وہ احمد آیا جلا جو کوڑے مارتا تھا امام صاحب کو. اس دروازہ کھڑکھٹایا، امام صاحب کے بیٹے نے دروازہ کھولا. یہ تو وہی احمد ہے جو کوڑے مارتا تھا ابا کو. تو کیوں آئے ہو؟ کہ ابا سے ملنا ہے. اچھا ٹھہرو ٹھہرو. ابا کے پاس آیا. ابا جی وہ احمد آیا ہے. تو من احمد؟ کہ جلا. ہاں جلا. اس کو کہہ دو میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. اتنا بڑا دل ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے، غلط مارا ہے، لیکن میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا. وہ احمد رو دیا وہاں باہر کھڑا کھڑا، کانپنے لگا. کہنے ابا جی کا خالی چہرہ دیکھ، چہرہ دیکھ. ٹھیک ہے بلا لاؤ. یہی مرض الموت میں تھے احمد ابن حنبل، مرض الخات میں تھے. چنانچہ لے گئے وہاں جا کر بیٹھا تو وہ احمد دھاڑے مار مار کر رونے لگا. تو امام صاحب نے کہا دیکھ بھائی مجھے معلوم ہے کہ تو بادشاہ کے اشاروں پر تجھے پیسے ملتے تھے، ایک کوڑا مارنے پر اتنے 1000 دینار ملتے تھے، اور جتنا زور سے مارے بادشاہ نے کہا تھا جتنا زور سے مارے اتنے زیادہ پیسے دوں گا. آپ سمجھے نا؟ تو پیسوں کے لیے زیادہ زور سے مارتا تھا وہ احمد. میں سب جانتا ہوں، لیکن وہ باتیں گئی. میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے. یہ اخلاق ہے. میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے. تو جو ہے میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. بس ایک بات کہتا ہوں کہ اب یہ غلطی نہ کرنا. احمد نے احمد کو معاف کر دیا. یہ جملہ کہا. احمد نے احمد کو یہ بھی احمد تھے وہ بھی احمد. احمد نے احمد کو معاف کر دیا، لیکن استغفار بہت کرنا، دعا بہت مانگنا، اور یہ آیت پڑھتے رہنا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تم معافی مانگتے رہنا اللہ سے، میں نے معاف کر دیا. تو وہ احمد بن حنبل کا جو جلاد تھا وہ اتنا رویا کہ وہاں سے اٹھ نہیں سکا. لوگ یہ سمجھے تو کہ یہ مر نہ جائے. یہاں مرے گا تو دونوں احمدوں کو سنبھالنا، بھائی اس کو بھی سنبھالنا اس کو بھی سنبھالنا. لوگ اس کو اٹھا کر اس کے گھر پر لے گئے. کچھ دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. یہ اخلاق بتائے تھے بڑوں نے. عمر ابن عبدالعزیز کا قصہ کہہ کر بات ختم کروں. عمر ابن عبدالعزیز کی طبیعت بہت خراب ہوتی تھی، بہت خراب رہتی تھی. عمر ابن عبدالعزیز بیمار رہتے تھے. حکیم آئے، حکیموں نے دیکھا، حکیموں نے کہا کہ امیر صاحب آپ سے تنہائی میں بات کریں گے ہم. کرو. تنہائی میں لے گئے. یہ فرمایا آپ کے بدن کی انتڑیاں سب ختم ہو گئی. بخار جو ہے یہ آپ کا زہر پورا بدن میں پھیلا ہوا ہے. آپ کو کسی نے زہر دیا ہے، زہر. تو مجھے کون زہر دے گا؟ یہ فرمایا تو پتہ نہیں ہے. یاد رکھنا دین کا کام زیادہ کرو گے تو سحر اور زہر دونوں کا ڈر لگا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر بھی ہوا اور حضور اور سحر بھی ہوا. سحر اور زہر یہ دو جملے یاد رکھنا. اس لیے آدمی اپنی پناہ اپنے آپ کو بچائے رکھے. اور بچائے کیسے رکھے گا؟ میری کتاب مومن کا ہتھیار پڑھو آپ. بس اگر پابندی کرو گے انشاءاللہ سحر سے بچ جاؤ گے، زہر سے بچ جاؤ گے. سحر سے بچ جاؤ گے، زہر سے بچ جاؤ گے آپ انشاءاللہ. اللہ بچائے گا. اس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آ کر ساتھیوں سے کہا کہ مولوی یونس کی یہ کتاب پڑھو اور دعوت کا کام خوب کرو، دین کا کام خوب کرو. یہ جو حسن حسین ہے یعنی سحر اور زہر سے بچنے کے لیے یہ بہترین قلعہ ہے. یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آ کر ساتھیوں کو کہا خوب کام کرو، لیکن یہ حسن حسین، ایک تو حسن حسین وہ ہے جو عربی والی ہے، اور یہ انہوں نے کہا یہ حسن حسین یعنی سحر اور زہر سے بچنے کے لیے یہ بہترین قلعہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گھر میں گئے. گھر میں جا کر اپنی فاطمہ سے، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام، اور دو میاں بیوی کے قصے بھی بہت ہیں. ان کی چچازہ بہن تھی فاطمہ، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی جو تھی ان کی چچازہ بہن تھی. اور دونوں نے جو شادی کی ہے وہ دونوں نے خوش ہو کر خاندان والوں کو کہا. فاطمہ کہتی تھی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو خاندان میں ایک ہی لڑکی تھی اور یا خاندان میں ایک ہی لڑکا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسی لڑکی قیامت تک آئے گی نہیں جس کے سارے بھائی بادشاہ، جس کا شوہر بادشاہ،
جس کا باپ بادشاہ وہ اکیلی فاطمہ تھی. تو گھر میں جب دونوں نے پروان چڑھنا شروع کیا نا، پروان چڑھنا، تو ظاہر بات ہے گھر کے اندر نظریں ملتی تھی، ایک ہی خاندان کے تھے. تو فاطمہ نے پورے گھر میں اعلان کیا انا اريد ان اتزوج مع عمر ابن عبد العزیز. اور عمر ابن عبد العزیز نے بھی اعلان کیا انا اريد ان اتزوج مع فاطمہ. گھر والے کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، چچا سب بہن جائز تو ہے، لیکن گھر گھر میں یہ کہتے تھے کہ نہیں میں ان کے ساتھ نکاح کروں گی، اور عمر ابن عبد العزیز کہتے تھے میں ان کے ساتھ نکاح کروں گا. چنانچہ نکاح ہوا ان کا، اور ان دونوں کے نکاح کے قصے بڑے عجیب و غریب ہے. ان کا نکاح ایسا تھا کہ سارے جنات بھی آئے تھے. اب یہ قصے بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جناتوں کا بادشاہ یہ سارا کا سارا. تو یہ فاطمہ کے پاس آئے عمر ابن عبد العزیز، اور فاطمہ سے آ کر کہا کہ فاطمہ میری طبیعت تو خراب ہے، مسئلہ یہ چل رہا ہے سارا. فاطمہ نے کیا کہا، وہ عورتیں بھی بنی ہوئی عورتیں تھی، آج کی ہماری عورتوں کی طرح نہیں، دل میں آ گیا وہ آ گیا، پھر جو ہے کسی کو چھوڑنا نہیں. غیبت کرنے میں ٹاپ 1 ہماری عورتیں، بدگمانی میں ٹاپ 1، بولنے میں پٹ 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 بولنے میں ٹاپ 1. اور ان کا ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے ہمارے حضرت جی کے پاس بہت وقت گزارا ہے، کہتے تھے مولوی یونس ایک قصہ سناؤں. حالانکہ حضرت جی ایسے قصے سناتے نہیں تھے، لیکن ایک مرتبہ ہم کو کہا مولوی یونس ایک قصہ سناؤ. ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہا سناؤ. حضرت جی سنائیے. تو حضرت جی نے کہا جرمن کے اندر یہ انہوں نے کوشش کی کہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کون ہے جرمن میں. ہر ایک نے جھوٹ بولا اپنے اپنے اعتبار سے، میں نے ایسی چیز دیکھی ایسی چیز دیکھی، سب فیل سب فیل سب فیل سب فیل. آخر بھی ایک بوڑھا آیا کہ میں بھی جھوٹ بولنا چاہتا ہوں. تو بولو. یہ کہا میں نے 10 عورتیں دیکھی جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی. بولے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس زمانے کی عورتیں بنی ہوئی تھی، بگڑی ہوئی نہیں تھی. ہمارے یہاں کے بچے کو تربیت نہیں ہے. اور مشکل معاملہ یہ ہے کہ بھائی ہم سے پہلے یہ تو تھانہ اور کلیان تو یہ برکتی جگہ ہے کہ یہاں عمر کے زمانے میں کشتیاں آ گئی تھی، اور یہاں پر جو ہے جہاز آ گئے تھے، کچھ مسلمان یہاں آ گئے تھے، اسی لیے تھانہ کا نام آتا ہے. تھانہ قریب ہے یہاں سے، تھانہ کا نام آتا ہے، وہاں کیرلا کا نام آتا ہے، یا بھروچ کا نام آتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قافلے یہاں کچھ آ گئے تھے یہاں. لیکن اوپر کا جو معاملہ ہے وہ ہندوانہ ہے. بھئی اوپر آپ چلو 2 نسل کے بعد، 3 نسل کے بعد، 4 نسل کے بعد، 5 نسل کے بعد، تو اوپر سارے کے سارے یہ ہندو تھے. وہ ہندوانہ جو تاثرات ہیں وہ باقی رہے، وہ آتے رہے وہ آتے رہے. اور اسلام میں تربیت تو نہیں. اسلام میں خالی چلا لگانے سے آدمی جنتی تھوڑی بن جاتا ہے بھائی. کوئی آدمی کہ میں 3 چلا لگاؤ جنتی بن جاؤں، یہ تو نہیں ہوتا. 3 چلا تو وہاں نکل کر کچھ کام کروایا جاتا ہے، وہ اندر سدھارا جاتا ہے، معاملہ کلیئر کیا جاتا ہے. چنانچہ فاطمہ نے کہا کہ دیکھو میں تو اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، آپ اپنے غلام کو بلا کر پوچھو. فاطمہ پردے میں بیٹھی، غلام کو بلایا عمر بن عبد العزیز نے، اور غلام کو بلا کر جو خاص آدمی تھا اس کو بلا کر کہا بھائی سچ بتائے گا؟ اس نے کہا بتائیے حضرت. نے کہا مجھے زہر دیا ہے تو نے؟ نہیں پہلے تو آدمی انکار کرتا نہیں لیکن میں تجھے ماروں گا نہیں. عمر عبد العزیز کہہ رہے ہیں میں تجھے ماروں گا نہیں، میں تجھے ہدیہ دوں گا، پیسہ دوں گا، تو مجھے صرف بتا دے تاکہ میں اپنے آخرت کی تیاری کروں. بھئی وصیت کر لوں، کچھ ترتیب بنا لوں، حکومت میرے پاس ہے، اس حکومت کی کچھ ترتیب بنا لوں، کچھ کر لوں، کام کر کے جاؤں میں. تو اس نے کہا ہاں میں نے آپ کو زہر دیا ہے. اچھا تو عمر ابن عبد العزیز نے کہا کتنے پیسے ملے؟ 2000 دینار. 2000 دینار کا مطلب ہے 2000 سونے کے سکے. دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے. لیکن درہم میں ہم اور غم ہے، اور دینار میں نار ہے، آگ ہے. نار کا مطلب آگ ہے نا بھائی. دینار میں نار اور درہم میں ہم اور غم، یہ علماء نے لکھا ہے. چنانچہ 2000 دینار تجھے ملے تو نے میری قیمت 2000 دینار لگائی. یعنی میری قیمت 2000 دینار، میری وجہ سے کتنا اسلام پھیلا، کتنا عادل قائم ہوا، کتنے
کوئی زکات لینے والا نہیں تھا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں. لوگ پیسے کے پیسے بھر کے جاتے تھے, باہر رکھ دیتے تھے. بے گاؤں میں ہم آئے ہیں, کوئی زکات لینے والا ہو تو دے دینا, تو گاؤں والے کہتے تھے بھائی یہ تمہاری پیٹیاں واپس لے جاؤ, ہمارے پاس اس سے 10 گنا زیادہ رکھی زکات کی رقم, کوئی ہے نہیں, تم اپنا زکات اپنی تم استعمال کرو, ہمارے زکات ہم استعمال کریں گے. اتنا اللہ نے حلال مال دیا تھا, تب جا کر اتنا مال کرنا کیا. تو علماء جمع ہوئے, علماء نے کہا کہ ایک کام کرو, غلاموں کو خریدو. غلاموں کو خریدنا زکات کے پیسے جائز کہہ دیا, باندیوں کا خریدنا جائز کہہ دیا. باندیوں کے بھاؤ بڑھ گئے, غلاموں کے بھاؤ بڑھ گئے. آپ سمجھے نا, یہ ساری ترتیب علماء نے بتایا کہ اتنا پیسہ کریں گے کیا, ہم کام کر رہی ہیں ہماری جو فوجیں ہیں اپنے اپنے وہاں پہ سرحدوں پر, لیکن اتنا پیسہ کریں گے کہ ہر مہینے میں زکات نکلتی ہے. اتنے اللہ نے برکت دی تھی. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. عمر ابن عبدالعزیز کیا تھا, عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کہا اس کو بتاؤ. دیکھ تو نے مجھے زہر دیا, میں 1 ہفتے کا مہمان ہوں, یہ حکیموں نے کہا ہے, اب میں جا رہا ہوں, لیکن ایک بات صرف یاد رکھنا. فاطمہ وہ بیٹھی ہوئی تھی پردے کے پیچھے, رو رہی تھی. یہ کہا فاطمہ تو گواہ رہنا, میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے, کوئی بھی بدلہ نہ لے. دوسرا کہ تجھے مہینے کی کتنی تنخواہ ملتی ہے, یہ کہا اتنی. تو کہا تو بیت المال میں سے میں تجھے ڈبل تنخواہ دلوا دیتا ہوں, تو پیسہ لے اور پیسہ لے کر تو چلا جا. کیوں؟ لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو نے مجھے قتل کیا, تیری بوٹی بوٹی کر لیں گے میرے بیٹے اور فوج والا, تو یہاں سے میری موجودگی میں حیاتی میں تو پہنچ جا اپنے علاقے میں. شام کا رہنے والا تھا وہ, شام کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا, نام بھی مجھے یاد تھا, نام بھول گیا ہوں میں. اس کو بھیج دیا اور فاطمہ کو کہا تو گواہ رہنا, میں اب دنیا سے جا رہا ہوں, جنت میں تیری اور میری ملاقات ہوگی. بچیاں ان کی جوان تھی عمر بن عبدالعزیز کی. اور یہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا ایوب. یہ ان کی حیاتی میں انتقال ہو گیا تھا, یعنی عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا. اس نے ایوب نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کو, یہ خط لکھا کہ اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے, میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں, دوسرا نکاح, تو آپ مجھے کچھ پیسہ بھیجو. تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا, یہ کہا بھی آپ 2 شادیاں کریں, 3 شادیاں کریں, 4 شادیاں کریں, یہ تمہارا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے, لیکن تم نے جو پیسہ مانگا ہے, اس ایک بات میری ذہن میں رکھنا کہ مسلمانوں کا مال عورتیں جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, بیویاں جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا. شادی کریے, اپنا خرچہ کرو, اپنے برتن بانٹو, اپنے یہ کرو اور اپنے شادی کرو, لیکن مسلمانوں کا مال اس لیے نہیں ہے کہ تم نکاح کرو, موج مزے کرو اور قبر میں تمہارا بوڑھا باپ تکلیف پہنچائے. یہ عمر بن عبدالعزیز تھے. باقی بیٹیاں تھیں ان کی. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تو چلا گیا, ان کی طبیعت خراب ہوئی عمر بن عبدالعزیز کی. سارے کے سارے ڈاکٹر, حکما, بیٹے بیٹیاں سب دھمال ہو گئی, بے ہوش پڑے رہتے تھے. عمر بن عبدالعزیز اچانک آواز آئی زور سے کہ بھی ان کو کسی نے زہر دیا ہے. کس نے دیا؟ ان کا خادم ڈھونڈو, خادم کہاں ہے؟ اب خادم ڈھونڈو تو خادم تو چلا گیا تھا. تو یہاں ان کی آنکھ کھلی اور یوں کہا کہ دیکھو میرے خادم نے مجھے زہر دیا ہے اور میں نے فاطمہ کو گواہ بنایا ہے کہ میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. آپ سب کو میری حیاتی میں کہتا ہوں میں زندہ ہوں, میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے, کوئی بھی اسے قتل نہ کرے. اور قرآن کی آیت پڑھی, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو معاف کر دے اور صلح کر دے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے اجر لوں. تم میں سے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے قتل کرے. معاف کر دیا. چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز کے ایک چچا بھائی تھے, فاطمہ کے بھائی تھے. یہ آئے تو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے, تو انہوں نے آتے ہی فاطمہ پر غصہ ہونا شروع ہوا. ارے بہن تو کیسی عورت ہے, اتنا بڑا آدمی ہے, کپڑے کا ٹھکانہ نہیں ہے, اتنا اچھے کپڑے پہناؤ. تو فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے, اچھا کب پہناتی ہو, میں دیکھنے آؤں گا. اتنا بڑا آدمی ہے, ساری دنیا سے لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں اور کپڑے کیسے پھٹے پرانے. تو فاطمہ جو تھی بھی فاطمہ تھی. فاطمہ نے کہا بھائی بہت ٹھاٹ کے ساتھ کہتے ہو کپڑے بدلاؤ, کپڑے
ایک ہی جوڑا ہے ان کے بدن پر، اس کے علاوہ دوسرا جوڑا نہیں ہے ان کے پاس، میں کہاں سے لاؤں؟ یہ فاطمہ نے کہا مال اتنا، زندگی ہے اسی۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آج میرا دل خوش کرنا چاہتے ہو بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار، ایک نیت کر لو کہ 100% ہمارے گھر میں نمازی ہوں گے انشاءاللہ، یہ نیت کر کے اٹھو۔ اور دوسرا یہ کہ 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھو مختصر والا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھو اللہم اغفر لی۔ یہ 3 کام آپ کرو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ کبھی بھی نامرادی بنو گے، رات کو نیند نہ آئے نا، رات کو آدمی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی یوٹیوب دیکھتا ہے، کبھی گانے سنتا ہے، کبھی میوزک سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں رات کو یوٹیوب کھولے ہی نہیں، آپ رات کو بنگلے بناتے جاؤ اور سو جاؤ۔ رات کو نیند نہ آئے، سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دو تو بنگلے بھی بن جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے یہاں شکاگو کے ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو مجھے فون آیا تو کہا مولانا آپ سے جب سے سنا ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا ہے، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن مولوی صاحب یہ بتاؤ جنت میں بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ بنگلے دے گا، 1 مرتبہ قسم نہیں، کروڑ مرتبہ، کیونکہ یہ حدیث کی سند میں جانتا ہوں، اور حضور نے کس کو کہا تھا وہ میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں گا 1 بنگلہ، آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا اذا لاستكثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، تو آپ بھی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کلیان، کیا نام ہے یہاں کا؟ کلیان ہے نا، ایک چٹکلا بتا رہا ہوں، حدیث میں تو نہیں ہے۔ جس چیز کے آخر کے اندر نون آوے نا، نون یا تو وہ ٹاپ 1 ہوتا ہے یا ایک دم ٹاپ نیچے، ایک دم نیچے ہوگا، 20 کا نہیں ہوگا۔ مثلا قرآن نون ہے نا، ٹاپ 1، رمضان ٹاپ 1، دین، مسلمان، آپ سوچ رہے نہیں سوچ رہے، شعبان ٹاپ 1۔ جتنے بھی آپ اخیر میں نون آئے گا، نون وہ سمجھ لو کہ یا تو ایک دم اوپر ہوں گے ایک دم نیچے ہوں گے، 20 نہیں ہوگا۔ قارون، ارے بتاؤ تو صحیح، ایک دم نیچے۔ فرعون ہے نا، حامان ہے نا، سارا کا سارا۔ اسی طریقے سے ملکوں کے نام، ایران اچھا کام کرے گا تو ٹاپ 1، غلط کام کرے گا تو ایک دم نیچے۔ یمن، میں ابھی ہمارے گاؤں میں گیا تھا، میں نے کہا گٹھا من، پھر ہمارا نندا سن میں پروگرام ہوا تو میں نے کہا نندا سن، دن کا کام کرو گے تو اوپر، دن کا کام نہیں کرو گے نیچے۔ اسی طریقے پر کلیان، آخر میں نون ہے نا انشاءاللہ، دن کا کام کرو گے تو ٹاپ 1 اللہ بنائے گا، اور اگر دن کا کام نہیں کرو گے تو ایک دم نیچے کرے گا، تو اپنے کو اوپر جانا ہے نیچے آنا ہے؟ تو اوپر کیسے جائے گا آدمی؟ دین کا کام کرنے سے جائے گا۔ سارا مجمع یہ نیت کرے۔ اچھا وہ ڈاکٹر نے کہا کہ مولوی صاحب 5 لاکھ وقت انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی، تو میں نے کہا بہت بڑا بنگلہ مل سے۔ میں نے کہا ضرور مل سے، 100%، کروڑ مرتبہ قسم کھائی ان کو۔ اچھا مولوی صاحب بہت خوشی تھی کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے، سمجھ گئے؟ کلیان والے گجراتی تو سمجھتے ہوں گے، اتنے تو سمجھ جاتے ہیں۔ کوئی کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا کرایہ تو آئے گا نہیں، تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے، لیکن ملے گا۔ اس لیے آپ ضائع مت کرو۔ مائیں بہنیں روٹیاں بناتے بناتے سورہ اخلاص پڑھتی رہے، سالن بناتے بناتے، چائے بناتے بناتے، ایک ساتھ تو پڑھنا نہیں ہے، 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے، تو 24 گھنٹے میں جتنی مرتبہ ہو جائے۔ اور اب تو میں کہتا ہوں بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے
وہ اللہ کلیان میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے، وہ اللہ مکہ مدینہ میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے۔ جب وہاں پر قادر ہے تو یہاں قادر نہیں ہے، وہاں کا اللہ الگ ہے، کلیان کا اللہ الگ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو اللہ دے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہمارا یہ دعوت والا کام، یہ سدا بہار ہے، دعوت والا کام ہے، کہ اللہ نے اس کام کی برکت سے اللہ نے ہمیں عروج دیا، ہمارے دین کا سورج عروج میں آیا۔ اب جو ہمارے ساتھی محنت کرتے ہیں، کئی اجتماعات کرتے ہیں، کئی مسجد جماعتیں بٹھاتے ہیں، کئی مشوروں میں بلاتے ہیں، کئی جو پرانے ساتھی سفر کرتے ہیں، کئی جو کئی جماعتوں میں نکالتے ہیں، تو پہلا یہ مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی نام لکھاؤ۔ 1 دسمبر سے کچھ آپ لوگوں کو جوڑ بھی چل رہا ہے نا، نیرول میں لکھو۔ اب بتاؤ جلدی۔